لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم وقال تعالى في مقام آخر أنا معكم أينما كنتم وقال الله تعالى في مقام آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويداه التي يبطش بها أو كما قال صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہم میں سے ہر ایک کا، ہر ایمان والے مرد اور عورت کا یہ پکا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر وقت ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے. اللہ ہر وقت اور ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے. یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی جو ابھی ساجد نے تلاوت کی تھی. آیت کا ایک حصہ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے جہاں بھی تم رہتے. یہ جو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے جو ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے، اس کے لیے نیک ہونا بھی شرط نہیں، اس کے لیے تقوی والا ہونا بھی شرط نہیں، اس کے لیے ایمان والا ہونا بھی شرط نہیں. اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، فاسق و فاجر کے ساتھ بھی، صالح اور متقی کے ساتھ بھی، اللہ کے حکموں پر چلنے کی کوشش کرنے والے کے ساتھ بھی، اور ایک غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے والے اور والی کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ہے اور ہر جگہ ہے اور ہر وقت ہے. ایسا ساتھ ہے اللہ کا ہر بندے کا ہر وقت کا کہ کوئی ساتھ چھڑانا بھی چاہے تو نہیں چھڑا سکتا. کوئی تھوڑی دیر کے لیے اس ساتھ سے نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتا. اور اس میں بندے کی طلب اور اختیار کو بھی دخل نہیں. بندہ چاہے یا نہ چاہے، مانگے یا نہ مانگے، پسند کرے یا اللہ کی پناہ نہ پسند کرے، اس میں بندے کی طلب کو، اس کی پسند کو، اس کی کوشش کو، اس کے ارادے کو بالکل دخل نہیں. کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے یہ اللہ کا جبری ساتھ ہے، اضطراری ساتھ ہے، یہ اختیاری ساتھ نہیں ہے.
اور یہ وہ معیت ہے اللہ کی جس کو علماء نے معیت عامہ کا نام دیا ہے یا معیت علمیہ کا نام دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ساتھ ہے جس میں اللہ بس ساتھ رہے گا، دیکھتا رہے گا کیا کر رہے ہو، سنتا رہے گا کیا بول رہے ہو، لکھتا رہے گا لکھواتا رہے گا، گواہ بنتا رہے گا بنواتا رہے گا. کوئی غلط کام کرنے چلو گے تو معیت عامہ والا جو ساتھ ہے اور معیت علمیہ والا جو ساتھ ہے وہ ساتھ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ وہ غلط کام کرنے سے روک بھی دے. بس ساتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں، تم چھپا کے نہیں کر سکتے، کچھ ایک لفظ بھی چھپ کے نہیں بول سکتے، ہر وقت ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر جگہ ساتھ ہے. اب ذرا ایک بات بتائیں، کیا ہمارا کام اس طرح کے ساتھ سے چل پائے گا یا ہم کو اس سے آگے بڑھ کے کسی اور طرح کے ساتھ کی ضرورت ہے؟ ہمیں تو ایک ایسا ساتھ چاہیے اس مالک کا کہ ہم اپنے نفس کے تقاضے سے، شیطان کے وسوسے سے، اپنی نادانی سے، جہالت سے، بھول چوک سے کوئی غلط کام کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً ہمیں روک دے. ہمیں تو ایسی ساتھ کی ضرورت ہے، ہم بہت کمزور لوگ ہیں. ہم ایسے ساتھ کے بغیر، ایسی معیت کے بغیر اور ایسی رفاقت کے بغیر، ایسے ساتھ کے بغیر گناہوں سے نہیں بچ سکتے. بہت کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس معیت عامہ کے علاوہ جس میں بندے کی طلب اور اختیار کو کوئی دخل نہیں، اس کی کوشش اور محنت کو کوئی دخل نہیں، اس کے نیک ہونے اور نیک نہ ہونے کو کوئی دخل نہیں، اس کے ایمان والے ہونے یا نہ ہونے کو بھی کوئی دخل نہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور طرح کا ساتھ بندوں کا دینا اور بندوں کے ساتھ رہنا قبول فرما لیا. اور وہ ساتھ ہے جس کے بارے میں اس عاجز نے اللہ کے کلام کی وہ آیت پڑھی تھی، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. یہ وہ والا ساتھ ہے. اس آیت کا ترجمہ سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے پانے کے لیے کوشش کر ڈالیں گے، کچھ مجاہدہ برداشت کر لیں گے، کچھ اس کے اسباب اختیار کر لیں گے اور اس راستے کی کچھ محنت کر لیں گے، تو پہلا وعدہ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ بتا دیں گے. ضرور بتائیں گے. کوئی شخص ہماری طرف پہنچنے کی کوشش کرے اور ہم رخ پھیرے رہیں، ہم دیکھیں ہی نہ، ہم متوجہ ہی نہ ہوں، ہرگز کوئی ہمارے ساتھ یہ بدگمانی نہ کرے. جو آگے بڑھے گا ہماری طرف ہم اس کو اپنے تک پہنچا کے چھوڑیں گے. اس عاجز نے دو الگ الگ ترجمے کیے، ایک یہ کہ راستہ بتا کے چھوڑیں گے اور ایک یہ کہ اپنے تک پہنچا کے چھوڑیں گے. مفسرین نے، علماء نے ہدایت کا کے دو درجے لکھے، ایک ہے ایصال الی المطلوب اور ایک ہے ایراء الطریق. ایک ہدایت کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دیتے ہیں، راستہ بتا دیتے ہیں، یہاں سے شروعات ہوتی ہے.
کوئی ہم سے آپ سے اجنبی آدمی کسی جگہ کا راستہ پوچھتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہمیں ذرا بتا دیں، ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، مجھے راستہ نہیں معلوم، مجھے ڈائریکشن دے دیں، راستہ بتا دیں۔ تو راستہ بتانے کے دو طریقے عام طور پر ہم لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کو راستہ سمجھا دیتے ہیں کہ آپ ایسے جائیے، تیسری جو ریڈ لائٹ آئے اس سے آپ لیفٹ ٹرن کیجیے گا، پھر 4 لیفٹ لائٹ چھوڑ دیجیے گا، پھر رائٹ ٹرن کیجیے گا، اور پھر آپ کو وہاں پر ایک باٹا کا شو روم ملے گا، بس اسی کے بغل میں وہ جگہ ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اور اگر وہ پوچھنے والا آپ کی خاص توجہ کو کھینچ لیتا ہے، آپ کی خاص محبت کو کھینچ لیتا ہے کسی بھی وجہ سے، یا تو اس وجہ سے کہ وہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، یا اس وجہ سے کہ آپ کا وہ کوئی قریبی دوست ہے، یا اس وجہ سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیچارہ 80 سال کا بوڑھا معذور ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک چکا ہے، اب آپ سے پوچھ رہا ہے، چہرے پہ اس کے پسینہ ہے، گرمی کا موسم ہے، پریشان ہے بیچارہ، یا اس وجہ سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بیچارہ نابینا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ریڈ لائٹ اور تیسری لائٹ اور چوتھی لائٹ کیسے جائے گا وہ۔ تو آپ صرف راستہ نہیں بتاتے، آپ صرف ڈائریکشن نہیں دیتے، بلکہ آپ کہتے ہیں میرے بھائی، میرے دوست، آپ 5 منٹ انتظار کریں، اپنی گاڑی لے کے آتا ہوں، میں ٹیکسی لے کے آتا ہوں، میں اسکوٹر لے کے آتا ہوں، میں آپ کو خود پہنچاؤں گا، آپ پریشان ہوں جو میں یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور پھر اس کو لے جا کے اس کی منزل تک پہنچا کے اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر اور اس سے دعائیں لے کر آپ واپس آئے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف، کوئی بندہ کوئی بندی اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور اس راستے کے کچھ قدم اٹھاتا ہے، کچھ تکلیف اٹھاتا ہے، کوئی موسم کی سردی گرمی برداشت کرتا ہے، سفر کی کوئی مشقت برداشت کرتا ہے، کچھ اجنبیت، کچھ پردیسیت، کچھ بیماری، کچھ نرم گرم حالات، کچھ لوگوں کے تانے، کچھ جملے، کچھ فکرے، کچھ ہنسی مذاق، کچھ اس طرح کی چیزیں برداشت کرتا ہے جو نفس پر شاق گزرتی ہیں، بدن پر گراں گزرتی ہیں، اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ جب وہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ میں فوری طور پر ایک کام تو کروں گا کہ تم کو صحیح راستہ دکھا دوں گا، اللہ کے صحیح بندوں تک پہنچا دوں گا، دین کی صحیح محنت تک پہنچا دوں گا، صحیح کتابیں تمہارے ہاتھ میں تھموا دوں گا، صحیح لوگوں تک تجھ کو پہنچا دوں گا، میں صحیح راستہ تجھے بتا دوں گا، بالکل پکا وعدہ ہے، بھٹکتا وہ نہیں چھوڑوں گا۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اور پھر جب وہ بندہ اور وہ بندی کسی بھی وجہ سے اور اپنی کسی خاص ادا سے اللہ کی خاص توجہ کو کھینچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے گنایا تھا، یا تو دوستی کی وجہ سے، یا بڑھاپے کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، رشتے ناطے کی وجہ سے، کسی وجہ سے، جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی کی توجہ کھینچ لیتا ہے، ویسے ہی کچھ اسباب ایسے بھی تو ہوتے ہوں گے جن کے سہارے بندہ اور بندی بھی اپنے مالک کی خصوصی توجہ کھینچ لیتا ہے۔ غربت کے باوجود وہ آدمی اپنی غریبی کی اتنی فکر نہیں کر رہا جتنی اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر رہا۔ یہ بھی ایک خاص وجہ ہے توجہ کو کھینچ لینے کی۔ دین کے راستے میں جانے کا اس نے ارادہ کیا تھا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کیا تھا، کسی دینی مجلس میں جانے کا ارادہ کیا تھا، اور اسی سے ایک دن پہلے اس کے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب بہت مشکل پیش آ رہی ہے، مگر اس نے ہمت کی، بچے کو ہمت بنائی، دوا کا انتظام کیا، پڑوسیوں سے کہا کہ بھائی آپ ذرا دیکھ بھال کرنا، میں تو اس وقت جا رہا ہوں، میری مسئلہ جنت اور آخرت ہے، میرا مسئلہ بہت سنگین ہے، میں 60 سال تو ہو چکا، میرے گناہ نہیں چھوٹ رہے، میں کب ڈالوں گا۔ پہلا میں ارادہ کیا تھا، اس میں یہ رکاوٹ پیش آ گئی، میں جاؤں گا۔ کیا ایسا آدمی جو اپنے اکلوتے بیٹے کو گھر پر بیمار چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جائے گا، کیا اللہ کی خصوصی توجہ نہیں کھینچے گا؟ رشتے داروں میں شادی ہے، کوئی تقریب ہے، خوشی کا موقع ہے،
دعوت نامہ رکھا ہوا ہے، ٹیلی فون آ رہے ہیں اور رشتے دار جا رہے ہیں. وہ کہتا بھائی تم لوگ سب جاؤ، اللہ تمہیں خوشیاں مبارک کرے، میرا مسئلہ کچھ اور ہے، بہت سنگین ہے میرا مسئلہ، مجھے خوشی سے اجازت دے دو، میں تو جا رہا ہوں اپنے آپ کو کسی طرح اللہ کے عذاب سے بچوانے کے. کیا یہ چیز اللہ تعالیٰ کی توجہ کو نہیں کھینچ لے گی؟ 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے بھٹک رہا ہے بندہ، کوشش کر رہا ہے، ہاتھ پیر مار رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، لیکن گناہ نہیں چھوٹ پا رہے. ایک وقت آتا ہے آدمی کی زندگی میں کہ مایوس ہونے لگتا ہے، سمجھنے لگتا ہے کہ میری اصلاح نہیں ہو پائے گی کیا. تھک جاتا ہے آدمی چلتے چلتے، جیسے وہ بوڑھا اپنی منزل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا تھا اور اس نے کسی شریف آدمی سے کچھ پوچھ لیا اور اس کو اس کے بڑھاپے پر اور اس کے لال چہرے پر اور پسینے پر رحم آ گیا اور اس نے کہا کہ بیٹھی میں ابھی آپ کو پہنچاتا ہوں. ویسے ہی ہم اور آپ جیسے بندے اور بندیاں ایک منزل زندگی میں ایسی آتی ہے کہ کب سے توبہ کر رہے ہیں، کب سے دعاؤں میں شریک ہو رہے ہیں، کب سے بار بار کوشش کر رہے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آدمی یہ سوچنے لگتا ہے کیا میرے مقدر میں اللہ کی مکمل اطاعت نہیں ہے، کیا مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ پائیں گے. یہاں تک کہ مایوس ہونے لگتا ہے، چہرے پر تکان کے آثار آنے لگتے ہیں. 20 حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ ایسی کیفیت میں آتا ہے اور انقباض کی خاص حالت، مایوسی کی ایسی حالت آگے جاتی ہے کہ دل میں خودکشی تک کے خیالات آنے لگتے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اچھا بندے بہت دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کتنے دن تک میری طرف آگے بڑھے گا، اب گر کے بیٹھنے کا وقت آیا ہے، میں تجھے گرنے نہیں دوں گا، میں تجھے اپنے تک پہنچا کے چھوڑوں گا. لنهدینہم سبلنا، یہ ہے ایصال الی المطلوب، اپنے تک پہنچا کے چھوڑوں گا، راستہ خالی نہیں بتاؤں گا، راستہ تو بہت دیر سے تجھے بتا رہا ہوں، تو کوشش بھی کر رہا ہے اور صحیح راستے پر چل بھی رہا ہے. مطلب جانتا ہوں بندے تیرے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں، بڑے طاقتور دشمن ہے، تو کمزور ہے، تو اکیلا، تجھے بہکانے کے لیے لاکھوں شیطان لگے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں بندے، اور دشمن بھی ایسا کہ تجھے نظر بھی نہیں آتا. یہ تو تیری ہمت کی میں دان دیتا ہوں کہ تو اس کے باوجود اس نظر نہ آنے والے شیطان دشمن سے مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور بندے اگر تو غور کر میری محبت پر، میں نے اس دشمن کو تیرے پیچھے لگایا اس لیے ہے کہ میں قیامت میں تیری مغفرت کا بہانہ تلاش کر سکوں، تاکہ میں کہہ سکوں کہ میرا بندہ ایسا تھا نہیں، وہ تو اس دشمن نے بگاڑ دیا، میں بہانے کے لیے میں نے دشمن کو تیرے پیچھے لگایا ہے. جیسے کوئی بچہ بگڑ جاتا ہے اور لوگ ماں سے شکایت کرتے ہیں کہ تمہارا بیٹا بڑا خراب حرکتیں کرنے لگا، ماں اپنی بیٹے سے خاص طریقے کی محبت کرتی ہے، سن نہیں پاتی اپنے بیٹے کی برائی. ماں کیا کہتی ہے؟ ماں کہتی ہے میرا بیٹا ایسا تھا نہیں، وہ تو جب سے فلاں سے دوستی ہوئی ہے تب سے بگڑ گیا. ماں اپنے بیٹے کی بگاڑ کا الزام اپنے بیٹے کے سر سے ہٹا کر کسی اور کے سر ڈالتی ہے. اللہ بھی اپنے بے شمار بندوں اور بندیوں کے گمراہ ہو جانے اور بھٹک جانے کا الزام کسی اور کے سر ڈالنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے شیطان کو مہلت دی اور ہمارے پیچھے لگا دیا. کسی اور کے سر ڈالے گا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہم سے دشمنی نہیں کہ ہمارے پیچھے دشمن لگا دیا. یہ اللہ کے ہر فعل میں حکمتیں اور محبتوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، ہر فیصلے میں. چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے اور بندی کو دیکھتے ہیں، یہ میرا بندہ نوجوان ہے، 18-19 سال کی 20 سال کی اس کی عمر ہے، ماحول خراب ہے، گندی تصویریں، میوزک، گانے، فلمیں، رسالے، اخبار کا کوئی صفحہ گندی تصویروں سے خالی نہیں، اور یہ بیچارہ نوجوان یہ توبہ بھی کرتا ہے، راضی بھی کرتا ہے مجھے، پھر گناہ سے ہو جاتے ہیں، پھر بیچارہ مایوس نہیں ہوتا، پھر کہیں جماعت میں نکلتا ہے، اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر اس سے بھول چپ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ ہے، بوڑھا ہو گیا، لیکن یہ تب سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اس کو کہ یہ مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، نفس و شیطان سے کچھ کمزور پڑ جاتا ہے.
بہرحال جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ کوئی منزل انشاءاللہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی کبھی نہ کبھی ضرور آئے گی. اللہ جلدی لائے جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہیں کہ بندے بہت دن سے تو کوشش کر رہا ہے، آجا میری گود میں آ. اور جب اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دے گا کہ تو میرا بن گیا تو پھر ساری دنیا کے شیطان مل کر بھی اس آدمی کو گمراہ نہیں کرے گا. ایک گناہ نہیں کرا، ایک گناہ نہیں کرا. ان عبادی، اللہ نے فرما دیا ان عبادی، جو میرے بندے. شیطان سن لے، ابلیس سن لے، تیرا ان بندوں پر قابو نہیں چل سکتا. سن لے، جب تک میرے نہیں بنتے تب تک تو تھوڑا بہت ان کو گمراہ کر سکتا ہے، بہکا سکتا ہے. لیکن یہ بندے جب کوشش کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ میں راستہ نہیں بتاؤں گا، پھر ان کو اپنا ساتھ نصیب کر دوں گا، انگلی پکڑ کے منزل تک پہنچا دوں گا. یہ وہ معیت ہے جس کو علماء معیت خاصہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ معیت خاصہ. اور یہ وہ معیت ہے جس کی ہمیں اور آپ کو سخت ضرورت ہے، کیونکہ بھائی ہم سب تجربوں سے گزر چکے ہیں. اللہ پر ڈھکا چھپا رکھے اپنے کرم سے اور ستاری کا معاملہ فرمائے. ہم سب تجربوں سے گزر چکے کہ اللہ کے خاص قسم کے ساتھ کے بغیر ہم گناہوں سے اپنے بلبوتے پر نہیں بچ سکتے. تبھی تو اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کے لیے فرشتوں کو اشارہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک دعا کیا کرو. اور وہ دعا کیا ہے؟ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ. فرشتے، ان کو حکم مقرر فرشتوں کو حکم ہے کہ میرے ان بندوں اور بندیوں کے لیے یہ دعا کیا کرو. نیک لوگوں کی اولادوں کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ دعا نقل کی. ایک بندہ اگر نیک بنتا ہے پورا گھرانہ جنت میں جاتا ہے. ان کے اولادوں اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کیا کرتے ہیں؟ فرشتے کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ. اور اے اللہ ان بچوں بچیوں کو اور ان کے گھر والوں کو بھی غلطیوں گناہوں سے بچا لیجیے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ ہوتی ہے. معیت خاصہ کی ذرا تفصیلات تھوڑی سی سن لیں اور شوق کے ساتھ آج اللہ تعالیٰ سے اس معیت خاصہ کی دعا کریں، شوق کے ساتھ. اور کیسے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا اس بارے میں بھی اللہ کرے کہ ہماری کچھ رہنمائی ہو جائے. پہلے ایک مثال، تاریخ کے مستند واقعات میں سے ایک مثال، تاکہ ہماری سمجھ میں پوری بات آئے کہ اللہ جب کسی کے ساتھ اس ارادے سے ہو جاتا ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہونے دینا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ کیسے ظاہر ہوتا ہے. اس کی ایک مثال سنیں. ہم سب بار بار یہ بات سن چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک نوجوان تھے. کیا تھے؟ ایک نوجوان. اور نوجوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ دلوں میں جو جذبات رکھتا ہے، جو خواہشات رکھتا ہے، جو تمنائیں رکھتا ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں. کہ نوجوان بھی ایسا جس نے گویا بچپن سے آرام و راحت کا منہ نہیں دیکھا، بہت دن مشقتوں کی چکی کے پیچھے ترسے ہوئے کچھ ایسے لمحوں کے لیے ترسے ہوئے جس میں ذرا سا نفس کو تسکین ہو.
کچھ ذرا راحت اور لذت ملے. ابھی بالکل نوجوان تھے، نوجوانی سے بھی کم بچے تھے کہ کنویں میں ڈال دیے گئے. کیا گزری ہوگی کنویں میں، کتنے دن تک پڑے رہے ہوں گے، کیا گھر بنی ہوگی، کیا حال رہا ہوگا. پھر وہاں سے کس طرح نکالے گئے، اور نکال کر یہ نہیں کہ آزاد کر دیا گیا، بلکہ لے جا کر منڈی میں غلام کی حیثیت سے بیچ دیا گیا. جسمانی تکلیف اور ذہنی طور پر تناؤ، ٹینشن، عام آدمی ہو تو فرسٹریشن، ایک عجیب طرح کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. اب اچانک تھوڑے دن کے بعد وہ دیکھتے کیا ہیں، شاندار محل میں ہیں، خوبصورت خوشبودار بیڈ روم میں ہیں، اور اکیلے نہیں ہیں بلکہ ایک انتہائی خوبصورت اور حسین نوجوان عورت کے ساتھ. اور وہ عورت، وہ نوجوان اور حسین خوبصورت نوجوان عورت جو ملکہ ہے، فرسٹ لیڈی ہے، ملک کے حکمراں کی بیوی ہے، بڑی معزز خاتون ہے، جس کی ایک نگاہ التفات پانے کے لیے ہزاروں نوکر چاکر دن رات کوشش کرتے ہوں گے کہ ایک مرتبہ بیگم صاحب ذرا مسکرا دیں. ایک ایسی عورت دیوانی ہوئی ہے ایک نوجوان، اور اس نے ساری منزلیں طے کرتے ہوئے اس اسٹیج تک پہنچ گئی وہ کہ اس نے کمرے کو بند کیا اور سیدھے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے پورے حسن کو کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا حیت ہے، وغلقت الابواب وقالت حیت ہے. علماء جانتے ہیں اغلقت نہیں کہا، عربی میں بند کرنے کو اغلقت بھی کہتے ہیں، غلقت بھی کہتے ہیں، مگر نہیں کہا قرآن مجید نے کہ اغلقت الباب، مگر غلقت الباب. صيغہ تفعیل میں مبالغہ بھی ہوتا ہے اور تدریج بھی ہوتی ہے. دھیرے دھیرے دروازے کی سکڑیاں بند کی گئی، کسی کو آواز نہ چلی جائے. اہتمام سے سارے دروازے بند کیے گئے، کھڑکیاں بند کی گئی، تنہائی کا موقع فراہم کیا گیا. اور یوسف کو جو غلام تھے بیچارے، کچھ انکار نہیں کر سکتے تھے، کوئی حکم ٹال نہیں سکتے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ یوسف بس ایک مرتبہ آ جاؤ. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی کیا منظر کشی کی ہے، کیسے بچے یوسف علیہ السلام اس موقع پر گناہ کے. ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. وہ تو دیوانی ہوئی تھی، یوسف کے دل میں بھی جذبات اور جوش بھڑک اٹھا تھا، خیال آ گیا تھا، بالکل آ گیا تھا. نہ آتا تو تعجب ہوتا، اور نہ آتا تو یوسف علیہ السلام کی بلند مقامی واضح نہ ہو پاتی. سب کچھ ہوا جو ہونا چاہیے تھا اس نوجوان کے ساتھ، مگر پھر کیا ہوا؟ لولا رأى برہان ربی، اچانک اللہ کے رب، اپنے رب کا، اللہ کا کوئی برہان، کوئی چیز ان کو نظر آ گئی، کوئی چیز ان کو نظر آئی، اور وہ نظر آتے ہی چیخ اٹھے معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا يفلح الظالمون. میرے اللہ، میں اپنے بلبوتے پر اس موقع پر گناہ سے نہیں بچ سکتا، آپ مجھے بچا لیجیے میرے اللہ، بچائیے میرے اللہ، میں مرا، میں ہلاک ہوا. انہ ربی احسن مثواي. یہ اچانک کیا چیز دیکھی تھی انہوں نے؟ اللہ جانے کیا چیز دیکھی تھی، قرآن مجید نے اس کی تفصیل نہیں بیان. قرآن اتنا کہتا ہے کہ کچھ نظر آ گیا یوسف علیہ السلام. روایات کئی قسم کی ہیں. ایک روایت جو عام طور پر تفسیر کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہے وہ بیان کرتی ہے کہ انہوں کو اچانک ان کو اپنے بوڑھے غمزدہ باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آ گئے. ایک دم نظر آیا ان کو اپنا بوڑھا بزرگ باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، اور وہ دانتوں میں انگلی دبائے ہوئے دیکھ رہے کہ یوسف
ایک روایت میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے اللہ میرے بیٹے کو بچا، اے میرے اللہ میرے بیٹے کو بچا۔ اللہ والوں سے تعلق کیسے کیسے کام آتا ہے اور کیسا کیسا بر وقت کیا کیا ہوتا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ کوئی تعجب تو نہیں ہو رہا کسی کو کہ یہ تو مصر کے محل کے بیڈ روم میں ہیں اور باپ ان کے ہیں ہزاروں میل دور فلسطین کے گاؤں میں، کنعان میں، وہاں سے کیسے نظر آ گئے؟ یعقوب علیہ السلام کو بیٹا کیسے نظر آ گیا اور بیٹے کو باپ کیسے نظر آ گیا؟ انشاءاللہ اس مجمع میں ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے دل میں شبہات آتے ہیں۔ پھر بھی میں بات عرض کرتا ہوں، وہ تو نبی تھے، انبیاء علیہ السلام کے لیے تو اللہ تعالیٰ سبھی کچھ معجزات دکھاتے رہتا ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ کیا وہ واقعہ تاریخ سے ثابت نہیں ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار غلام، دنیا کے سب سے طاقتور حکمراں، وہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے بیان فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور اچانک آپ ایک جانب کو رک کر کہتے ہیں یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل۔ صحابہ حیران ہیں، جو مجمع سامنے بیٹھا ہے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ ہوا کیا۔ ان کو معلوم ہے کہ ہمارا ساتھی ساریہ اللہ کے جیادوں کا ایک قافلہ لے کر گیا ہوا ہے اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے اور اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ وہ تو سینکڑوں میل دور، ہزاروں میل دور ہے، ساریہ یہاں نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں ساریہ الجبل؟ لیکن کس کی ہمت تھی کہ بیچ میں کوئی پوچھتا؟ اور وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں یہ ہوتا ہے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں مصروف ہیں، سامنے سے مقابلہ ہو رہا ہے، زبردست جنگ چل رہی ہے، دشمن نے اچانک ایک نئی حکمت عملی بنائی اور یہ طے کیا کہ سامنے سے ان کو گھیرو اور انگیج کرو اور ان کی پوری طاقت کو ادھر لگا دو اور چپکے سے پہاڑ کے پیچھے سے آ کر ان کے اوپر پیچھے سے حملہ کرو۔ کوئی ذریعہ نہیں تھا وہاں پر بچانے کا، لیکن ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ تم دین کے لیے قربانیاں دو گے، اللہ تمہاری مدد کر کے دکھائے گا۔ اللہ نے پردے ہٹا دیے، مدینے میں کھڑے ہوئے سیدنا عمر کو سارا منظر دکھا دیا، راستے کی مسافتیں ختم کر دی، آواز ان کی وہاں پہنچا دی۔ جو اللہ وہاں کا منظر یہاں دکھا سکتا ہے وہ اللہ یہاں کی آواز بھی وہاں پہنچا دی۔ اور پھر کیا ہوا؟ اچانک حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کے کان میں آواز آئی، امیر المومنین پکار رہے ہیں یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل۔ فوراً اپنے کچھ ساتھیوں سے کہا ادھر سے ہٹو، جاؤ میسرہ کو چھوڑ کر پیچھے پہاڑ کی طرف جاؤ، ادھر سے راستہ روکو، ادھر سے کوئی حملہ ہونے والا ہے۔ گئے وہ لوگ تو دیکھا کہ بالکل حملے کی تیاری تھی، چند منٹ رک جاتے تو ادھر سے حملہ ہو جاتا۔ انہوں نے مقابلہ کیا، دشمن کو وہاں سے بھگایا، اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ جب فتح ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد ساتھیوں نے کہا حضرت ساریہ کے امیر، اے ہماری جماعت کے ہمارے قافلے کے امیر صاحب، یہ بتائیں کہ اچانک آپ کو کیسے پتہ چلا کہ پہاڑ کے پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں تمہارے ساتھ جنگ میں مصروف تھا، اچانک میرے کان میں امیر المومنین کی آواز آئی یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل۔ تو میں نے بغیر تحقیق میں وقت ضائع کیے ہوئے تم کو وہاں بھیج دیا، اب چل کے مدینے پوچھیں گے کہ کیا معاملہ ہے، مجھے کیا معلوم کہ کیا ہوا۔ اور وہاں پر کیا ہوتا ہے، بیان اور خطبے کے بعد صحابہ کرام اور تابعین گھیر کر بیٹھتے ہیں امیر المومنین۔ اجازت دیجیے ایک بات پوچھیں، آج آپ نے خطبے اور بیان کے درمیان اچانک یہ کیا فرمایا یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل؟ کہنے لگے حقیقت حال تو بعد میں معلوم ہوگی، مجھے اللہ پاک نے وہ منظر دکھایا کہ حملہ ہو رہا ہے، پیچھے سے حملے کی تیاری ہو رہی ہے، جس اللہ نے مجھے دکھایا میں نے اس اللہ کی قدرت پر بھروسہ کر کے اور میں کیا کر سکتا تھا، میں نے کہا کہ اللہ جو میں کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں، اب باقی جو آپ کر سکیے وہ آپ کریں۔ یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل پکار دیا، آگے تو قافلے کو حال معلوم ہو جائے گا۔ تیز رفتار سواری کے ساتھ یا ساریہ الجبل نے اپنے قافلے سے پہنچنے سے پہلے
ایک تیز رفتار سواری کے ساتھ پوری کارگزاری لکھ کر بھیجی، خط لکھ کر بھیجا، امیر المومنین ہمارے ساتھ یہ پیش آیا، یہ پیش آیا، یہ پیش آیا۔ سیدنا عمر فاروق اس خط کو لے کر سجدے میں گر گئے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے امتیوں کے ساتھ وہ معاملہ کر سکتا ہے، کیا وہ نبی اور نبی زادے کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر سکتا؟ یہ بھی دلیل ہے اسی کی کہ اللہ کا ساتھ تھا، اور وہ بھی دلیل تھی اسی کی کہ اللہ کا ساتھ تھا۔ یہ بھی معیت خاصہ کی دلیل اور وہ بھی معیت خاصہ کی دلیل۔ ہمارے گناہوں کے نہ چھوٹنے کی وجہ اور اجتماعی مصیبتوں میں گرفتار ہو جانے کی وجہ ایک ہی ہے، ہم اللہ کی معیت خاصہ سے محروم ہو گئے۔ ہمارے ساتھ وہ مددیں نہیں آ رہی اور ہم گناہوں سے نہیں بچ پا رہے۔ اس کی صرف ایک وجہ، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ معیت خاصہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ معیت عامہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، وہ تو میں پہلے ہی عرض کر چکا، کافر کے ساتھ بھی ہے، مومن کے ساتھ بھی ہے، شرابی کے ساتھ بھی ہے، زانی کے ساتھ بھی ہے، عالم کے ساتھ بھی ہے، جاہل کے ساتھ بھی ہے، نیک کے ساتھ بھی ہے، بد کے ساتھ۔ اور وہ تو بندے کے اختیار کو بھی دخل نہیں، بندے کی طلب کو بھی دخل نہیں، بندے کی نیکی کو بھی دخل نہیں، بندے کے ایمان والا ہونا بھی شرط نہیں۔ جس معیت خاصہ کے ہم لوگ سخت محتاج ہیں، واقعی برسوں کا تجربہ ہم سب کا بتاتا ہے، ہمارا علم ہم کو گناہوں سے بچا پا رہا ہے، ہمارا نسب ہم کو گناہوں سے بچا پا رہا ہے، ہم فلاں حضرت کی بیٹے ہیں یہ بات ہم کو گناہوں سے بچا پا رہی ہے، ہم فلاں مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں یہ بات ہم کو گناہوں سے بچا پا رہی ہے، ہم فلاں مسلک کے ماننے والے ہیں یہ بات ہم کو گناہوں سے بچا پا رہی ہے؟ نہیں ہے۔ آج دل سے اعتراف ہے میرے اللہ کہ جب تک آپ ہم کو اپنی معیت خاصہ سے نہیں نوازیں گے ہم گناہوں سے نہیں بچ پائیں گے۔ ہاں، اب اس معیت خاصہ اور معیت عامہ میں فرق ہے۔ معیت عامہ تو عام ہے لیکن معیت خاصہ خاص ہے، وہ بن مانگے نہیں ملے گی، بلکہ مانگنا بھی کیسا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوشش شروع کرو گے، مجاہدہ شروع کرو گے، قدم بڑھاؤ گے تو راستہ بتانا تو میں شروع کر دوں گا، اور اس کے بعد جب تمہاری کوشش، تمہارا جذبہ، تمہارا طرف اور تمہارے اندر کی پوری کیفیت رتبہ احسان تک پہنچ جائے گی، جب مرتبہ احسان تک پہنچ جائے گی تو میں تمہارے ساتھ رہوں گا، ہر وقت تم سے گناہ ہونے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ادھر دل میں خیال آیا کسی گناہ کا، آدمی کو غصہ آیا، کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ نامناسب لفظ زبان سے نکالنا چاہتا ہے، ایک دم اللہ تعالیٰ دل میں یاد دلا دیں گے، خبردار ذرا زبان سنبھال کے۔ ایک دم اللہ تعالیٰ کے پاس تو کروڑوں طریقے ہیں نا بھائی، دل میں خیال ڈال دیں، ٹیلی فون لائن ہی کٹ جائے، آدمی کسی سے جھگڑ رہا ہے اور ٹیلی فون پہ غصہ ہو رہا ہے، خفا ہو رہا ہے، ایک دم سے لائن کٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے تب لائن ملے گی، ابھی فی الحال لائن کٹ جائے۔ 100 راستے ہیں اللہ کے پاس، 1000 راستے ہیں گناہوں سے بچانے۔ یہ جو ملے گی یہ تلاش سے ملے گی، کوشش سے ملے گی، محنت سے ملے گی۔ تلاش سے، کوشش سے، محنت سے ملے گی، یہ بھی میں نے غلط کہا۔ تلاش سے، کوشش سے، محنت پر ملے گی یہ بات صحیح ہے، لیکن ملے گی تب جب اللہ کو رحم آ جائے، جب اللہ تعالیٰ کو ترس آ جائے کہ بندہ تو کوشش کر رہا ہے، اس سے زیادہ وہ کیا کر پائے گا، کر رہا ہے، اس میں اللہ مان لے کہ ہاں اس بندے کی طرف سچی ہے، اللہ تعالیٰ خود تسلیم کر لے کہ اس بندے کا کے اندر آ گیا جذبہ، یہ بیچارہ جتنا کر سکتا تھا کر چکا، اس کے آگے اب اس کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ جب بندہ اس حصے تک پہنچتا ہے کہ اس کے آگے اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، تب اللہ کہتا ہے بندے جو تو کر سکتا تھا وہ کر چکا، اب میں دکھاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کی ضرورت ہم سب کو ہے۔ دیکھیں
گناہ کا جذبہ اچانک دل میں پیدا ہوتا ہے، پہلے سے آگاہ کر کے نہیں پیدا ہوتا۔ میاں بیوی کے درمیان کسی بات پر نوک جھونک ہو گئی، اب ذرا سی تلخی ہوئی، ذرا سا غصہ آیا، اب اچانک وہ حالات پیش آتے ہیں کہ ایک دم سے پتہ نہیں منہ سے کیا نکل جائے شوہر کے اور پتہ نہیں کیا نکل جائے بیوی کے۔ اس وقت کہاں اس کا موقع ہے کہ پہلے کوئی تیاری کرے؟ اچانک گناہ کے جذبات اچانک پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جو اچانک جذبہ پیدا ہوتا ہے، بر وقت اگر فوراً اللہ ہی بچائے گا تو بچ پائے گا، ورنہ کوئی نہیں بچا۔ وہ فوری مدد کرنے کی قدرت کے اللہ ہے، کوئی نہیں کر سکتا، کوئی استاد نہیں کر سکتا، کوئی باپ نہیں کر سکتا، کوئی معلم نہیں کر سکتا، کوئی شیخ نہیں کر سکتا، کوئی امیر نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کا۔ کوئی دھکا لگا نفس کو، کسی کی بات پہنچی کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا، اب آدمی کو برا تو لگتا ہے، دھکا لگا نفس کو، گرا گزرا، ذلت محسوس ہوئی، غم بھی ہوا، غصہ بھی آیا۔ اب فوراً آدمی کچھ نہ کچھ جملہ بول سکتا ہے، کچھ نہ کچھ کہہ سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر دل کو تھام لیا اور فوراً دل کے اندر صحیح جذبہ ڈال دیا تو آدمی وہ سن کر یہ بات کہے گا کہ بھائی ان کو میری ابھی صرف ایک برائی کا علم ہوا۔ میں تو حیران ہوں کہ اللہ کی ستاری ہے کہ ابھی ان کو صرف ایک برائی کا علم ہوا ہے، ورنہ میں اس سے زیادہ خراب ہوں جتنا وہ کہہ رہے۔ اب یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن جس کو معیت خاصہ ملے گی نا وہی یہ ریئیکشن دے، یہ رد عمل وہی دے۔ بانی دارالعلوم دیوبند، اور کیا بانی دارالعلوم دیوبند، اس ملک میں اللہ کی ایک نشانی، قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ایک جگہ بیان فرما رہے، تھوڑا سا مجمع بیٹھا ہوا تھا جن کے سامنے حضرت بیان فرما، ایک شخص جو کچھ مخالف تھا، حسد رکھتا تھا، اس نے چلا چلا کر لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ بھائی تم کس کی تقریر سن رہے ہو، کس کا بیان سن رہے ہو، یہ تو بے نکاحی اولاد ہے، اور میں تو وہ لفظ بول نہیں پا رہا ہوں جو لفظ انہوں نے بولا تھا، وہ لفظ آپ کو سمجھ لیجیے میں بول نہیں پاؤں گا۔ ایسی گالی دی کہ یہ وہ شخص ہے، تم کیا اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو حضرت نے بیان کو روکا اور اس کے بعد فرمایا، فوراً فرمایا کہ ابھی تو الحمدللہ میرے والد کے نکاح کے گواہ موجود ہیں، اگر آپ لوگ کہو گے تو میں وہ گواہ بھی حاضر کر دوں گا۔ یا اللہ، جس شخص کو حرامی کی گالی دی جا رہی ہو، بھرے مجمع میں کہا جا رہا ہو، اور وہ اتنا بڑا عظیم عالم ہو، ایک ایسی شخصیت ہو جو چھائی ہوئی ہو، جس سے گویا برطانیہ کی حکومت لرز رہی ہو، جس سے پورا مغرب پریشان ہو، جس سے دنیا کی سب سے طاقتور حکومت جس کے راج میں سورج ڈوبا نہیں کرتا تھا وہ اس سے عاجز ہو، جس کے اوپر جان نشاور کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگ تیار ہوں، اس آدمی کو اس طرح بھرے مجمع میں گالی دی جا رہی ہو، اور وہ فوراً یہ کہے ابھی تو میرے والد کے اور والدہ کے نکاح کے گواہ موجود ہیں۔ یہ کوئی آسان کام ہے؟ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل کو صبر کی کیفیت نصیب ہو گئی، جس کو اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ حاصل ہو گئی۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو بہت خوش نصیب ہو، عظیم قسمت لے کر آیا ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں، میری اور آپ کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے
کہ ہم وہ اسباب اختیار کریں جن اسباب کے اختیار کرنے سے معیت عامہ سے آگے بڑھ کر اللہ ہمارا معیت خاصہ والا ساتھ کر دے. اللہ ہم کو اپنی معیت خاصہ نصیب فرمائے. ایک بات عرض کروں، دل میں خیال آ رہا ہوگا بہت مشکل ہے یہ اللہ کی معیت خاصہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی، فلاں حضرت کے ساتھ تھی، یہ بڑے لوگ تھے، ہم لوگ کہاں؟ یہ شیطان دل میں ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا؟ میں آپ سے عرض کروں، علاقے کے ایم ایل اے کو اپنے ساتھ کرنا مشکل ہے، اللہ کو اپنے ساتھ کرنا آتا ہے. صرف اللہ تعالیٰ ایک بات کہتے ہیں، تم اس بات کا دھیان کرنا سیکھ لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے یاد تو کرو پھر میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں. میں ایسا بے غیرت نہیں ہوں کہ تم مجھے یاد بھی نہ کرو، تم میرے ساتھ کا استحضار بھی نہ رکھو اور اس بات کا مراقبہ بھی نہ کرو کہ وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے، اور میں یوں ہی تمہارے ساتھ ہر وقت ہو جاؤں. مجھے اتنا گرا پڑا مت سمجھ، مجھے اتنا گرا پڑا مت. اللہ والوں کے پاس سمجھدار لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کیا سیکھتے ہیں؟ یہی تو وہ سکھاتے ہیں. ذکر جب بندہ سیکھنا شروع کرتا ہے اور جب بندہ اللہ تعالی کا استحضار کے اسباب لینا شروع کرتا ہے تو بڑھتے بڑھتے آگے بڑھتے بڑھتے ایک سبق سکھاتے ہیں اللہ والے. اسی آیت کا مراقبہ کرواتے ہیں، ہوا معکم اینما کنتم، اسی کا مراقبہ کرتے ہیں. کہتے ہیں سب طرف سے ہٹ کر سب سے بالکل ذہن کو فارغ کر کے صرف یہی سوچو بیٹھ کر مراقبہ کرو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. روزانہ جب تم گھنٹہ بھر صبح اور گھنٹہ بھر شام اس کو سوچنا شروع کرو گے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو دھیرے دھیرے 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے تم کو یہ یاد ہونا آسان ہو جائے گا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اور پھر جب اس کو بڑھاؤ گے، اس ذکر و مراقبے کی پابندی کرو گے اور اس کو بڑھاؤ گے تو 10 گھنٹے کے بعد کے 15 گھنٹے یہ استحضار ہونا ہو جائے گا. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر وقت یہ بات یاد رہے گی کہ اللہ میرے ساتھ. اور جب تم یاد کرو گے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو اللہ کہے گا بندے نے اس بات کی پوری کوشش کی ہے کہ اس کو یاد رہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں. جتنے وہ کوشش کر سکتا تھا وہ کر رہا ہے، وہ کر چکا. اب میں اس کو معیت خاصہ کی نعمت سے نواز دیتا ہوں. میں اپنے اس بندے کے دامن پر دھبا نہیں لگنے دوں. بن جا شیطان، تو کر لے جو کوشش کرنا ہے، گناہ کروا کے دکھا. پھر وہ لڑائی ہمارے اور شیطان کے درمیان نہیں رہتی بلکہ وہ لڑائی شیطان کے اور اللہ کے درمیان ہو جاتی. جب صحابہ کرام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو غلبہ نصیب فرمایا ملک و مال والوں پر، دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں پر، تو ایک موقع ایسا آیا کہ دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت کا چیف آف آرمی اسٹاف وہ گیا مدینہ منورہ لایا گیا. امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوں. لمبی کہانی میں مختصر کر رہا ہوں ورنہ وہ عجیب قصہ. اس نے کہا صحابہ سے کہ دیکھو میری ایک بات مان لو کہ مجھے ادھر ادھر لے جانے کے بجائے سیدھے اپنا جو بادشاہ ہیں تمہارے ان کے پاس لے جانا. مجھے کہیں جا کے تم جیل میں ڈال دو، کہیں بند کر دو، یہ مت کرنا. پہلے ان سے ملوا دو پھر جو کام کرو. انہوں نے وعدہ کر لیا کہ بہت اچھا، سیدھے وہیں چلے. اب مدینے میں جب داخل ہوئے تو بڑھنا شروع ہوئے مسجد نبوی کی طرف. اب وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہا ہو؟ وہی کہاں آپ سے وعدہ ہوا ہے امیر المؤمنین کے پاس. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ نہ تو پولیس لگی ہوئی ہے، نہ سیکورٹی فورس ہے، نہ ہٹو بچو ہے. یہ
تو پتہ نہیں کہاں لے جانے. چھوٹے چھوٹے کچھ چھپر، چھوٹے چھوٹے کچھ جھوپڑیاں، اور انہیں کے بیچ میں سے گزار کر لے جا کے پھر کہاں لے جا رہا ہوں مجھے. ان کا بس یہ سامنے جو تم کو دکھائی پڑا نا بھائی یہی امیر المومنین ملیں گے. ایک کھجور کی شاخوں پر بنی ہوئی چھوٹی سی مسجد، اور وہاں لے جا کے ایک ان کا بھائی تم مجھے وقت ضائع کر رہے ہو، کہاں لے آئے ہو مجھے، کہاں امیر المومنین کے پاس لے کر. ان کا ذرا سا ہلکے بولو ہلکے. یہ جو صاحب لیتے ہیں نا یہ مسجد میں، یہ جو لیتے ہیں اپنا آبا تکیے سر کے طور پر نیچے رکھے ہوئے، یہی ہیں امیر المومنین. بتا رہے کیا کہہ رہے ہو تم؟ یہ وہی ہیں جن کے نام سے گویا وہاں پر تب تک بھی تعلیم ہوتی تھی. ان کا بھائی یہی ہے. آہستہ بولو، چپ رہو، اب آنکھ کھل جائے گی. اس بولنے میں آنکھ کھل گئی. سیدنا عمر اٹھ کے بیٹھ گئے. صحابہ نے سلام کیا اور کہا کہ یہ ہے ایرانی فوجوں کا چیف آف اسٹاف، دنیا کی سپر پاور کی فوجوں کا چیف آف آرمی اسٹاف ہرمز، اس کو لے کر ہم آ گئے. ان کا اصرار تھا کہ پہلے سیدھا آپ کو کہا ٹھیک بیٹھو. اس سے پہلے کہ ہرمز اپنے ہوش آواز سوال بتا کہ کیا معاملہ، ان لوگوں نے ہماری فوجوں کو شکست دی، یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے بادشاہ، یہ حکمراں. سیدنا عمر نے پوچھا ایک بات بتاؤ، عربوں میں اور تمہارے درمیان، ہم عربوں میں اور تمہارے درمیان پہلے بھی جنگیں ہوتی تھی، پہلے بھی ہم تم لڑے ہیں، ہمیشہ ہم ہارتے تھے، ہمیشہ تم جیتتے تھے. اب یہ کیا ہو گیا، اس بار یہ کیا فرق پڑ گیا کہ مٹھی بھر ہمارے ساتھی یہاں سے گئے، نہ ہتھیار ہے، نہ سامان ہے، نہ کچھ ہے، اور کیا ہو گیا کہ تمہاری پوری مملکت چلی گئی اور تم اس طرح گرفتار کر کے لائے گئے. یہ ہوا کیا جواب دیا اس شخص. یعنی وہ عجیب لوگ تھے جن کی صحبت میں بیٹھ کر ان بیچارے ایمان سے محروم لوگوں کی زبان پر بھی وہ حق آ جایا کرتا تھا جو آج ہماری زبان پر نہیں آتا. پل بھر کی صحبت ان کے اندر وہ تبدیلی پیدا کرتی تھی اور وہ ادراک پیدا کرتی تھی. اس شخص نے جواب دیا كانت الحرب بيننا وبينكم فكنا نغلبكم بقوتنا وها انتم الان قد جعلتم الحرب بيننا وبين الله فمن ذا الذي يغلب الله. اس نے کہا عمر اگر اس طرح پوچھ رہے ہو تو مجھے کھل کے بات کہنے کی اجازت. ہاں بولو، حدث ولا حرج، جواب دو، جو ہے دل میں آئے کہو، یہاں پر کوئی تنگی نہیں ہے، کھل کر بات کرو جو دل میں آ رہی ہے. اس نے کہا پہلے لڑائی ہمارے اور تمہارے درمیان ہوا کرتی تھی، ہم طاقتور، تم کمزور، طاقتور کمزور سے جیتا کرتا ہے، ہم جیتا کرتے تھے. مشکل یہ آ گئی ہمارے ساتھ کہ اب تم نے جنگ چھیڑ دی ہمارے درمیان اور اللہ رب العالمین کے درمیان. اب بتاؤ اللہ سے کون جیتے. یہ ہے وہ بات کہ جو اس شخص نے کہی، اللہ کی معیت خاصہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ اللہ کھڑا ہے، ہم کیا کریں، ہم نہیں کچھ کرتے. یہ جو معیت خاصہ ہے جب فرد کے ساتھ ہوتی ہے، بندے اور بندی کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر یہ اس کو گناہوں سے بچاتی ہے. اور جب یہ معیت خاصہ امت کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. ہماری جو ضرورت ہے انفرادی بھی اور اجتماعی، وہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ وہ جو اللہ کی معیت خاصہ ہے وہ ہمیں مل جائے. اور اللہ کی معیت خاصہ ملتی ہے کائیں سے؟ توبہ سے، انابت سے، ذکر کی پابندی سے، اللہ والوں کی صحبت سے. کون ہوتے ہیں اللہ والے؟ خود اللہ کے رسول نے فرمایا وہ لوگ جن کو دیکھ کر آخرت یاد آئے، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. تو جن کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا وہ وہی تو ہوگا کہ جس کے دل میں اللہ بسا ہوگا. کسی کو دیکھ کر کاروبار یاد آتا ہے، کسی کو دیکھ کر عہدہ یاد آتا ہے، کسی کو دیکھ کر ہتھیار یاد آتے ہیں، کسی کو دیکھ کر پیسہ یاد آتا ہے، کسی کو دیکھ کر گیہوں یاد آتا ہے، کسی کو دیکھ کر چاول یاد آتا ہے، کسی کو دیکھ کر کاغذ یاد آتا ہے، کسی کو دیکھ کر صابن یاد آتا ہے، اور کسی کو دیکھ کر اللہ. اسی لیے اس کو لازم سمجھیں میرے بھائیوں، لازم سمجھیں. ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ والوں کے پاس جانا، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا،
اور ان کو محبت سے دیکھنا اور ان سے سیکھنا یہ کوئی فرق تھوڑی ہے. ہاں اچھی بات ہے، نفل ہے، مستحب ہے، بہت اچھی بات ہے. جو کرے بہت مبارک، جو نہ کرے کوئی کمی نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے میرے بھائی. ہمارے ذہن میں ایک بات آ گئی ہے کہ فرض تو صرف 4 ہوتے ہیں، ہم تو وہ ادا کرتے ہیں. نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ اگر فرض ہے تو ہم وہ ادا کرتے ہیں، اور حج جب فرض ہوگا تو کریں گے انشاءاللہ. نیت کے رکھے ہوئے ہیں یا کر چکے. یہ تو فرائض ہیں، یہ ارکان ہیں. فرائض کی فہرست تو بہت طویل ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ نہیں؟ فرائض کی فہرست بہت لمبی ہے. کیا ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے چہرے پر خوشیوں کے آثار لانا، کس طرح ان کے ساتھ پیش آنا کہ وہ ہم سے راضی ہو جائیں، یہ فرض نہیں ہے. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک فرض نہیں ہے. غریبوں کا خیال رکھنا، بیواؤں یتیموں کے آنسو پوچھنا، کسی غریب کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا، یہ فرض نہیں ہے. کیا غلطیوں کو معاف کر دینا فرض نہیں ہے؟ کیا صبر کر لینا فرض نہیں ہے؟ کیا اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا فرض نہیں ہے؟ کیا دل سے غیر اللہ کی محبت کا نکال دینا اور تنہا اللہ کو اپنے دل میں بتا دینا یہ فرض نہیں ہے؟ کیا اللہ کی نعمتوں پر ہر وقت شکر کی کیفیت دل کے اندر مچلتی رہے، ہر وقت بندہ سوچتا رہے، یہ فرض نہیں ہے؟ فرضوں کی فہرست تو بہت طویل ہے. ہم آج اکثر فرائض سے غافل ہو گئے. انہی فرضوں میں سے ایک فرض، بلکہ انہی سارے فرضوں کے اپنے اندر لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کے نیک بندوں سے محبت سے ہونا. اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ کیا مطلب اللہ کے نیک بندوں کا؟ میرے بھائیوں، بات کو بالکل سیدھے سادھے انداز میں سمجھیں. وہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح ہی ہیں، وہ بھی ہمارے آپ کی طرح ہی تھے. ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر اپنی اصلاح کا شوق ڈالا. ایک وقت آیا کہ ان کے اندر اپنے علاج کا شوق اللہ نے ڈال دیا، اپنے علاج کی فکر ڈال دی. پھر انہوں نے تلاش کیا کہ میں کس سے اپنا علاج کراؤں. اللہ سے دعائیں مانگی کہ اللہ آپ جانتے ہیں میری روحانی روزی کہاں لکھی ہوئی ہے. کون ہے جو میرے عیوب کی اصلاح محبت کے ساتھ کر پائے گا؟ کون ہے جو مجھے برداشت کر پائے گا؟ کون ہے جو میری غلطیوں کو معاف کر حکمت اور محبت سے ان کی اصلاح کر پائے گا؟ اے اللہ مجھے اپنے بندوں میں سے آپ کو چھانٹ لیجیے. جب کوئی بندہ اس طرح کے ساتھ دعائیں مانگتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اللہ وقدہ کہ مجالس ملفوظات میں بار بار ایک دعا کا ذکر آتا ہے. فرمایا کرتے تھے لوگوں جلدی فیصلہ نہ کرو، یہ دعا مانگو کہ رب خر لی واختر لی، رب خر لی واختر لی، رب خر لی واختر لی. اے اللہ میرے لیے چن لیجیے میرا مصلح، میرا شیخ، میرا رہبر، وہ شخص جو مددگار ہو میرا، مجھے آپ تک پہنچا دے. مجھے کرامات نہیں چاہیے، مجھے کشف نہیں چاہیے، مجھے کیفیات بھی نہیں چاہیے، مجھے سمندروں میں تیرنا بھی نہیں ہے، مجھے ہواؤں میں اڑنا بھی نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں. مجھے صرف یہ چاہیے کہ میں گناہوں سے میرا پیچھا چھوٹ جائے اور بشاشت قلب کے ساتھ آپ کے حکموں پر چلنے لگوں، شوق کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے لگوں. مجھے ایسے رہبر تک پہنچا دیں. ایسے رہبر تک پہنچنے کی کوشش کرنا مردوں پر بھی فرض ہے اور عورتوں پر بھی فرض ہے. یہ بات بہت صاف طور پر یہاں کی ضرورت کر رہا ہے. ہم لوگوں نے اپنے زمانے میں ایک بہت بڑی تبدیلی یہ بھی کی ہے کہ دین کے معاملے میں اصلاح و تکمیل کی کوشش کرنے کا جو کچھ بھی رواج بچا ہے وہ بھی زیادہ تر مردوں میں بچا ہے. ہم نے عورتوں کو اس سے فارغ کر دیا ہے. بہت بڑا جرم ہے یہ اور بہت بڑی حد تلفی ہے جو اپنے گھر کی اور مستورات کے ساتھ کر رہے ہیں. ورنہ ہمارا آپ کا مشاہدہ تو یہ ہے اور شاید آپ اس کی پوری تصدیق کریں گے کہ اللہ نے عورتوں کے دلوں کی نرمی اور آنکھوں میں آنسوؤں کا ذخیرہ مردوں سے زیادہ رکھا ہے اور اپنی بات کو منوا لینے کا طریقہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں رکھا ہے. مرد تو حکم کے ذریعے اپنی بات منوانے کے عادی اور بیمار ہیں.
اور عورت خوشامد کے ذریعے اپنی بات کو بنوانے کی ماہر ہوتی ہے، اور خوشامد دعا کے مزاج سے زیادہ قریب ہے، لہذا دعا اور مناجات کا ذوق عورتوں کو زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اپنی پسندیدہ بندیوں کا ذکر کیا ہے وہاں زیادہ تر ان کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ میں 2 بندیوں کا مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمران علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر تھے، دعا مانگتے رہے، امید کرتے رہے، اللہ سے خوشامد کرتے رہے کہ اللہ اگر میرے گھر میں کوئی بیٹا پیدا نہ ہوا، اگر میری کوئی اولاد نہ ہوئی تو میرا خاندان آپ کے دین کی محنت کے شرف اور سعادت سے محروم ہو جائے۔ اے اللہ ایک بیٹا مجھے عطا فرما جس کو اللہ تعالیٰ مجھے آپ نبوت بھی دے دے اور وہ دین کے کام کو آگے بڑھائے۔ اللہ کا کرنا کہ زندگی بھر وہ دعا مانگتے رہے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تب ان کی بیوہ کو محسوس ہوا کہ میرے مرحوم شوہر میرے پیٹ میں اپنی نشانی چھوڑ گئے۔ وہ بھی انہی کی بیوی تھی، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ انہوں نے کہا کہ میرے اللہ مجھے یاد ہے میرے مرحوم شوہر کی تمنا اور میں ان کی وفادار بیوہ ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو اسی راہ پر چلاؤں گی جس کے لیے میرے مرحوم شوہر زندگی بھر دعا کرتے کرتے چلے گئے۔ اب وہ بیٹے کو میں اسی راہ پر چلاؤں، میں وعدہ کرتی ہوں، نظر مانگتی ہوں کہ میں اس سے دنیا کے کام نہیں لوں گی، میں اس کو تمام تر دین کی خدمت میں لگواؤں گی۔ اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ جب ولادت ہوئی تو بیٹا نہیں ملا، بیٹی ملی، اور پہلے جب بیٹی دیکھی تو عجب سا ان کو لگا، اس لیے نہیں کہ بیٹی کوئی حقیر اور معمولی چیز ہوتی ہے، بلکہ اس لیے کہ جو شوہر کی تمنا تھی نبوت والی وہ تو اس بیٹی کے ساتھ پوری نہیں ہو پائے گی۔ میرے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک عجب انداز سے کیا اور نسوانی تعبیر ہے، کیا نسوانی لہجہ ہے، رب انی وضعتها انثى۔ سلام ہو اس اللہ کی بندی پر، اس نے یہی کہا اے اللہ آپ نے مجھے بیٹی دے دی، بلکہ بیٹی جنم دینے کا الزام اپنے سر لے لی۔ انی وضعتها انثى، اے اللہ یہ تو میں نے بیٹی کو جنم دے دیا۔ یعنی یہ شکوہ اللہ سے نہ ہو، اپنے اوپر الزام لے لیا۔ اس درد ذیل سے تڑپنے کے بعد، بچی کو جنم دینے کے بعد، اس وقت بھی ماں جب فوری طور پر اپنے دل کے تڑپتے ہوئے جذبات اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہے، تب بھی اس کو اتنا ہوش ہے کہ حرف شکایت اللہ کی تقدیر پر نہ آئے، اپنے عیب کے اوپر الزام لے لے۔ رب انی وضعتها انثى، سب کیا دوڑتے ہوا کرتی تھی۔ روزمرہ کی گھریلو باتوں میں عورتیں اگر ان نزاکتوں کا لحاظ کرنے لگیں تو وہ نفلیں نہ پڑھیں، وہ تہجد نہ پڑھیں، تب بھی وہ بلی بن جائیں، کہ ان کی ولایت کے لیے کافی ہے کہ وہ جو بولے سوچ سمجھ کر۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا اے عورتوں تمہیں جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیز تمہاری زبان ہے۔ چنانچہ اس اللہ کی بندی نے جنم دینے کے بعد جب یہ کہا کہ رب انی وضعتها انثى تو اللہ نے فوراً جواب دلوایا، کہا واللہ اعلم بما وضعت۔ اللہ نے کہلوایا میری بندی تھوڑا انتظار تو کرو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تو نے کیسی عظیم الشان بندی کو جنم دیا، تھوڑا انتظار کرو، پتہ چلے گا تھوڑے دن کے بعد کہ یہ بیٹی عام بیٹیوں کی طرح نہیں، یہی بیٹی تھی جو مریم بنی، یہی بیٹی تھی جو 16-17 سال کی جب دوشیزہ تھی اور جب بالکل کنواری تھی، اتنی اللہ سے محبت میں غرق تھی، اتنی اللہ کی یاد کرتی تھی، اتنی تلاوت، اتنا ذکر، اتنے معمولات، اتنا مراقبہ، اتنی زیادہ گناہوں سے بچنا، اتنا زیادہ زبان کو احتیاط سے استعمال کرنا، کان کو احتیاط سے استعمال کرنا، آنکھوں کو احتیاط سے استعمال کرنا، اور اپنے دامن پر گناہوں کا کوئی تھپا نہ لگ دینا۔ احسن فرجہا، اللہ نے گواہی دی ہے ان کے بارے میں۔ ایسی تھی کہ ایک مرتبہ ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے گئے،
وہی ان کے سرپرست اور گارجن تھے، باپ کو تو انتقال ہو چکا تھا. تو حضرت زکریا جب ان کے پاس گئے تو دیکھا تو ان کے پاس طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو حضرت زکریا نے خود نہیں بھیجی. سرپرست سے کوئی چیز بھیج سکتا تھا، یہ کس نے بھیج دی؟ یہ کہاں سے آ گئی یہ چیزیں تمہارے پاس؟ پوچھا انہوں نے اپنی بھانجی سے، انا لکی ھذا، یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آیا مریم؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا، ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. خالو جان، یہ میرے اللہ نے براہ راست یہ دست غیب سے آیا ہے، یہ ظاہری ہاتھوں سے نہیں آیا. اور خالو جان، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ اس غیبی طریقے پر بھی دے سکتا ہے. اللہ عام اسبابی راستے کا محتاج نہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے اس موقع پر جب اپنی بھانجی کی زبان سے یہ جملہ سنا اور دل میں چوٹ سی لگی، ایک نئی امید جاگی. عجیب اتفاق کی بات ہے، اتفاق نہیں، اللہ کی منصوبہ بندی، اللہ کی پلاننگ اور تقدیر کہ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے مگر اس وقت تک کوئی بیٹا ان کے یہاں نہیں آیا، اور وہ بھی اسی آگ میں جل رہے تھے، اسی تمنا میں سلگ رہے تھے کہ اللہ کیا میرے گھر میں بھی کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوگا. جب انہوں نے دیکھا کہ میری بھانجی کے ساتھ اللہ کا یہ غیبی نظام ہے، ایک نئی امید ان کے دل میں جاگی کہ اگر اللہ میری ایک 17 سالہ بھانجی کو اگر غیبی نظام کے مطابق یہ چیزیں پہنچا سکتے ہیں تو وہی اللہ بڑھاپے میں مجھ کو اولاد دے سکتے ہیں. یقین کی ایک نئی کیفیت کے ساتھ وہ بوڑھا اللہ کا بندہ نماز میں کھڑا ہو کر دعا مانگنے لگا. عجیب بات ہے کہ دعا اس سے پہلے نہیں قبول ہو پا رہی تھی اور شاید اسی گھڑی کے انتظار میں اللہ لیٹ کر رہے تھے. ادھر وہ دعا مانگی اور ادھر فرشتوں کو اللہ نے بھیج کر پیغام کہلا دیا اور کہا زکریا دعا تمہاری قبول، تمہارے گھر میں بڑھاپے کے باوجود ایک بیٹا پیدا ہوگا اور لو نام بھی ہم پہلے سے رکھے دیتے ہیں اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. بہنیں عورتیں غور سے سنیں ان باتوں کو، اور ہم اور آپ بھی اپنے گھروں کی مسورات تک یہ باتیں محبت اور عزت کے ساتھ پہنچائیں. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ عورتیں ہماری عزت کریں، لیکن ہم اپنے گھر کی عورتوں کی وہ عزت نہیں کرتے جن کی وہ مستحق ہیں. کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان بندیوں کا مقام بنایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت زکریا علیہ السلام جو دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، کوئی کہنا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ انسانیت کو دو عظیم الشان پیغمبر مل گئے، ایک اللہ کی بندی کی دعا کی برکت. حضرت عمران علیہ السلام کی بیوائی تھی جنہوں نے دعا مانگی تھی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یہ انہی کی دعا کی برکت تھی کہ ان کے بدن سے مریم پیدا ہوئی، حضرت مریم کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ انہی کی دعا کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قبولیت دعا اور حضرت مریم کے ساتھ اللہ کے غیبی معاملے کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام سے ایک نئے یقین کے ساتھ دعا کروائی اور پھر اس دعا کو قبول کر کے ایک نیا نبی دے دیا حضرت یحییٰ علیہ السلام. دو پیغمبر ملے انسانیت کو، ایک عورت کی نیت اور دعا کی برکت. یہ ہے عورتوں کی طاقت، یہ ہے عورتوں کی دعا اور مناجات کی طاقت، یہ ہے عورتوں کی طاقت. واللہ ہمارے اس زمانے میں بہت بڑا تغیر یہ آیا ہے کہ ہم میں سے دیندار لوگ بھی اپنے گھروں کی عورتوں کو ولایت کے مقام تک پہنچانے میں ان کی مدد نہیں کرتے. حالانکہ ان کی دعاؤں سے جتنے ائمہ پیدا ہوئے، جتنے مجددین پیدا ہوئے، جتنے مصلحین پیدا ہوئے، جتنے مشائخ تیار ہوئے، جو بڑے بڑے علماء ملے اس امت کو، وہ ان کی ماؤں کی تربیت اور دعاؤں کی برکت سے ملے. اللہ تعالیٰ نے عورت کی دعا کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اس لیے میں نے یہ ذکر کیا تھا. اور یہ اتفاق نہیں، اللہ تعالیٰ کس پہلو کو چنتا ہے، کس پہلو کو اجاگر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ اشارہ ہے اس طرف، میری بندیوں تم مجھ سے لو لگاؤ، جلدی تم میری محبت اپنے دل میں رچا بسا سکتے. عورت محبت کا گہوارہ ہوتی ہے،
عورت محبت کا سرچشمہ ہوتی ہے. اگر عورت محبت کا سرچشمہ نہ ہو تو ایک گھر نہ چل پائے, ایک بچہ نہ پل پائے. باپ کے دل میں وہ محبت اتنی نہیں ہوتی جتنی ماں کے دل میں ہوتی. اس میں کہنے میں کوئی تعامل نہیں. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ مجھ پر حق کس کا ہے, آپ نے فرمایا تمہاری ماں. اس شخص نے پوچھا اور اس کے بعد کس کا ہے, آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا. دوبارہ وہی دوہرایا. تیسری بار پھر پوچھا کہ کس کا حق ہے, اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ فرمایا. 3 حق ماں کے, 1 حق باپ کا. اسلام نے جو عورت کو مقام دیا ہے ایک ماں کے روپ میں, ایک بیوی کے روپ میں, ایک بہن کے روپ میں, ایک بیٹی کے روپ میں, دنیا میں کوئی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. دوسری جو دعا نقل کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, ایک عورت, اور یہ عجیب بات ہے یہ دونوں عورتیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نمونے کی شخصیت قرار دیا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, فرعون کی بیوی. اللہ اکبر, کیا ادا اللہ کو اس کی پسند آئی, ایک دعا پسند آئی. اور وہ دعا کیا تھی قرآن نقل کرتا ہے اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. دعا مانگی تھی اس نے, اے میرے رب, میرے پروردگار, میرے لیے اپنے پڑوس میں جنت میں ایک گھر بنا. عورت کی سب سے بڑی تمنا اپنے گھر کی ہوتی ہے, جس کو وہ اپنا گھر کہہ سکے, اس کی سب سے بڑی تمنا. اور اس کو ہر وقت جو اندیشہ ستاتا ہے ایک بد اخلاق شوہر کی طرف سے, مجھے کہ یہ کہیں مجھے گھر سے بے گھر نہ کرے. یہ دعا مانگی اس اللہ کی بندی نے, اے اللہ اپنے پڑوس میں میرے لیے جنت میں گھر بنا دے. اور کیا کر ونجنی من فرعون وعملہ, اور اے اللہ فرعون سے اور اس کی تہذیب سے, اس کے طرز زندگی سے, اس کی ترکیبوں اور مظالم سے اے اللہ مجھے چھٹکارا دلوا. یہ عام حالات کی دعا نہیں ہے. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ فرعون اس کی بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ ملک میں, پورے ملک میں, روئے زمین پر ہر جگہ کہیں کوئی شخص اللہ کا وہ دین قبول نہ کر سکے جس کی طرف اللہ کے بندوں کو بلا رہے تھے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ بھی جب مذاق اڑانے پر آتا ہے تو عجب طریقے سے مذاق اڑاتا ہے. جس دین کو مٹانے کی پورے ملک میں کوشش کر رہا تھا فرعون, اللہ نے اس دین کو فرعون کے بیڈ روم میں داخل کر دیا. یعنی وہی فرعون کی بیوی, وہی ملک معظمہ جس نے بچپن میں موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے نکلوا کر اپنے پاس رکھا تھا اور پالا تھا بڑی محبت سے, وہی فرعون کی بیوی جو بچپن سے نوجوانی سے موسیٰ علیہ السلام کی پاک زندگی کو دیکھ رہی تھی, جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا اور انہوں نے لوگوں سے تعارف کرانا شروع کیا اور توحید کی دعوت دینی شروع کی, آخرت سمجھانی شروع کی, تو اس اللہ کی بندی نے قبول کر لیا کہ موسیٰ سچ کہتے ہیں, میرا شوہر رب نہیں ہے, رب تو وہ ہے جس کی طرف موسیٰ دعوت دے رہے ہیں. فرعون بہت کچھ برداشت کر سکتا تھا, مگر یہ تو دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا کہ جس دین کو پورے ملک میں مٹا رہا ہے اس دین کو قبول کر رہی میری بیوی, میں کیا منہ دکھاؤں گا. تو یہی بیوی جو اتنی محبوب تھی, اتنی منظور نظر تھی, جو اس کے کہنے پر اس نے اپنی سلطنت کو داؤں پہ لگا دیا. تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں رہا. کیوں کہا میں نے یہ کہی یہ بات کہ بیوی کے ایک مشورے پر اس نے اپنی موروثی سلطنت کو داؤں پہ لگا دیا. کوئی بات ٹال نہیں سکتا تھا وہ شخص اپنی اس محبوب بیگم کی, مگر یہی بیوی جو کل تک اتنی محبوب تھی اب فرعون کی دشمنی کی انتہا یہ ہوئی. پڑھیے تاریخ البدایہ والنہایہ, فرعون نے کس طرح مظالم کے پہاڑ توڑنا شروع کیے. بیوی ہفتوں بھوکا رکھتا تھا, پیاسا رکھتا تھا, کمرے میں بند رکھتا تھا, اندھیرا رکھتا تھا, سانپ اور بچھو چھوڑ دیتا تھا.
یہاں تک کہ وہ اللہ کی بندی جب سانپ پر حملہ آور ہوتا بس وہ اللہ کی بندی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ایمان پر خاتمہ یا حفاظت مانگتی اور وہ سانپ واپس چلا جاتا، اپنے دل میں گھس جاتا، کسی نے نقصان نہیں پہنچایا، یہاں تک کہ فرعون بالکل آخری جنون میں آ گیا، اس نے جلاد بلائے، بڑے بڑے ہتھوڑے بلائے، بڑی بڑی چیلیں منگائیں، تخت منگایا، اور اب بیٹھا اس نے اور کہا کہ سنو اب آخری بات ان سے کہہ رہا ہوں کہ کہو کہ موسیٰ جھوٹے ہیں، اور میں واپس آئی اپنے پرانے دین میں، اگر یہ نہیں کہو گی ابھی میں اشارہ کروں گا تمہیں باندھا جائے گا، اور باندھ کر یہ جلاد ان ہتھوڑوں سے ان بڑے بڑے کیلوں کو اور میخوں کو یہ ٹھوکنا شروع کریں گے، تمہاری آنکھوں میں ٹھوکیں گے، تمہارے کان میں ٹھوکیں گے، تمہاری کھوپڑی میں ٹھوکیں گے، تمہارے کندھوں کی ہڈیوں میں ٹھوکیں گے، تمہاری پسلیوں میں، تمہارے دل میں، پھیپڑوں میں، سینے میں، گھٹنوں میں، تمہارے پورے بدن میں ٹھوکیں گے، تڑپ تڑپ کر مرو گی تم۔ اور اس نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو، میں اپنے اللہ سے سودا کر چکی، میں جہنم میں جانا پسند نہیں کرتی۔ اور پھر اس کے بعد اس نے باندھا گیا، اور جب وہ باندھا جا رہا تھا اور جس وقت وہ ہتھوڑے تیار کیے رہے تھے مرنے کے لیے، اس وقت اس اللہ کی بندی نے یہ دعا مانگی ہے، اس وقت اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ میرے اللہ اب یہ گھر چھوٹنے والا ہے، اب یہ محل چھوٹنے والا ہے، 1000 بار چھوٹے، جنت میں میرا گھر بنا دے۔ اور اے اللہ اب تک تو میں برداشت کر کے چلی آئی، بھوک برداشت کیا، پیاس برداشت کی، ذلت برداشت کی، مارا گیا برداشت کی، جلایا گیا برداشت کی، کتے اور سانپ بچھو چھوڑے گئے برداشت کیا، آخر میں اگر یہ جب ٹھوکیں گے کیڑے میری آنکھوں میں اس وقت کہیں کفر کا کلمہ میرے منہ سے نہ نکل جائے، میرے اللہ اس سے پہلے کہ یہ تکلیف میرے اوپر پہنچائی جائے مجھے اللہ جنت سے پہنچا دے اور فرعون سے مجھے چھٹکارا دے رہا۔ سلام ہو اس اللہ کی بندی پر۔ جس وقت اس نے یہ دعا مانگی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس بندی کی روح کو اپنی طرف کھینچ لیا، اور فرعون ایک مردہ لاش پہ چھپاتا رہا، ساری چیزیں چھپاتا رہا، وہ تو اللہ کے یہاں پہنچ چکی تھی۔ اور مقام اللہ نے کیا بنایا اس کا، جب معراج کے سفر سے واپس آئے ہیں رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت خدیجہ کو سفر معراج کے جو واقعات بیان فرمانے شروع کیے تو اس وقت آپ نے فرمایا خدیجہ وہاں تمہاری سوگند سے ملاقات۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ سے بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تمہاری سوگند سے ملاقات کی۔ ایک روایت کے مطابق معراج سے پہلے کا آپ نے یہ مشاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جنت کا مشاہدہ کرایا اور آپ نے یہ بیان فرمایا کہ وہاں تمہاری سوگند سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خدیجہ حیران نہیں، میرے سرکار میں آپ کی اکیلی بیوی ہوں، کوئی اور بیوی آپ کی نہیں ہے، یہ دوسری بیوی کہاں سے آ گئی؟ حضور نے فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ کو جب اللہ نے جنت میں بلایا تو کہا کہ میری بندی تو میری خاطر تکلیف برداشت کر کے آئی ہے، سن لے خوشخبری، میرے آخری نبی اور محبوب وجہ تکلیف کائنات سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ کی بیوی میں نے تجھے تیرا نکاح کر دیا، جنت میں تو ان کی بیوی بن کر رہے۔ اللہ کو اپنے بندوں اور بندیوں کی قربانیوں کی انعام دینا آتا ہے، ان کے ٹوٹے اور زخمی دلوں پر مرہم رکھنا آتا ہے۔ دنیا میں کوئی وفا کا اتنا انعام نہیں دیتا جتنا اللہ دیتے ہیں، جتنا کوئی محبت کی اتنی قدر نہیں کرتا جتنی اللہ کرتے ہیں۔ یہ بندیوں کا مقام اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور یہ دونوں دعاؤں کا ذکر دعا کا کیا۔ میں یہی بات کہنے جا رہا تھا، اسی لیے یہ قصے چھڑے تھے، واقعات اور بھی ہیں، لیکن میں اس وقت صرف یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ان بندیوں کا تذکرہ اللہ نے دعا کے ذریعے کر کے یہ اشارہ کر کیا ہے، اپنے بندیوں سے بھی کہا اور اپنے بندوں سے بھی کہا کہ بندیوں اپنی دل کی طاقت کو پہچانو، اپنی خزانوں کو پہچانو، تم فضول جگہوں پر اور ناپاک جگہوں پر اپنی محبت کو مت لگاؤ، تم اپنی اس محبت کی صلاحیت کو میری ذات میں لگاؤ، میرا ذکر کرو۔ واقعی جس گھر میں عورتیں مائیں تہجد پڑھا کرتی ہیں اور جس گھر میں ماں کی تہجد کے درمیان مناجات پڑھتے ہوئے کوئی سسکی نکلتی ہے اور دوسرے بستر پر لیٹا ہوا اس کا بچہ ایک دم سے اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ میری ماں کیوں رو رہی ہے، اور وہ ایک دم سے کہتی ہے امی امی کیا بات ہے، آپ کے درد ہو رہا ہے پیٹ میں، کوئی تکلیف ہے، میں ابو کو جگاؤں، کوئی دوا منگواؤں، اور وہ بار بار ماں کہتی ہے بیٹے سو جا، بیٹے سو جا سو جا سو جا، کوئی بات نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جب بچہ ضد کرتا ہے اور نہیں سوتا
اور کہتا ہے مجھے بتائیے امی میں کیسے سو سکتا ہوں، آپ رو رہی ہو اور میں سو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے بتائیے کہ کیا بات ہے۔ مجبور ہو کر ماں جب کہتی ہے بیٹے میں کیا کروں، مجھے اپنی آخرت یاد آ رہی ہے، کیا ہوگا میرا مرنے کے بعد، میں اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ کی حفاظت مغفرت اور ہدایت مانگ رہی ہوں۔ جس ماں کو رات میں روتے ہوئے اس کی اولاد دیکھے گی، کیا وہ بچہ متقی نہیں بنے گا؟ کیا وہ بچہ تقوی والا نہیں بنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اور آپ اپنی اب تک کی غفلت کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور معافی مانگنے کے بعد آج اس بات کا عہد کریں کہ میرے اللہ کر کے دیکھ لیا، بہت دن غلط فہمی میں رہے کہ ہم اپنے ایمان اور اپنے علم کے بلبوتے پر گناہوں سے بچ پائیں گے۔ اللہ 24 گھنٹے کا ہر وقت اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ پکڑا اور آپ نے اگر میت خاصہ نصیب نہ فرمائی تو میرے اللہ ہم گناہوں سے نہیں بچ پائیں گے، اور گناہوں سے نہیں بچ پائیں گے تو خون کے آنسو مجھ کو رونا پڑے گا، پچھتائیں گے، کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں میرے بندو، اگر چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں تو میں کیا جانتے ہو کیا کروں؟ ساتھ سے بھی آگے ایک اور چیز اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہے، جس کے لیے میں نے حدیث پڑھی تھی، اللہ کی توفیق سے وہ حدیث میں نے پڑھی تھی جس میں عرض کیا تھا میں نے کہ لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفلی اعمال کر کر کے، نفلی نمازیں، نفلی تلاوت، نفلی روزے، نفلی مراقبے، ذکر کر کے اتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے، اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ پھر میں کیا کرتا ہوں، خالی ساتھ نہیں ہوتا، اللہ اکبر، میت عامہ بھی چھوڑے، میت خاصہ سے بھی آگے اللہ تعالیٰ فرماتے حتی کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں خود اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں خود اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں خود اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور میں خود اس کے ہاتھ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا پکڑتا اور چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں اس کے اندر اتر آتا، سما جاتا ہوں اس کے اندر، میں اس کے دل میں رچ بس جاتا ہوں، میں اس کے روح میں رچ بس جاتا ہوں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص شان کے مطابق کسی بندے اور بندی کا ہاتھ پیر اور ناک کان بن جائیں گے تو پھر کیا ان ہاتھوں سے گناہ ہو پائے گا؟ کیا ان کانوں سے گناہ ہو پائے گا؟ کیا ان آنکھوں سے گناہ ہو پائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشکل نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، بالکل مشکل نہیں ہے۔ آپ بتائیں اپنے خالی اوقات کو جو ہم لوگ فضول باتوں میں گنوا دیتے ہیں، اگر انہی اوقات کو اگر ہم لوگ طریقہ سیکھ لیں اور ذکر و مراقبے میں گزارنے کا عادت ڈال لیں تو آپ بتائیں اس میں کوئی پیسہ خرچ ہوگا؟ کوئی مشقت ہوگی؟ کہیں پہاڑ پر چڑھنا پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ معیت خاصہ کو حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کوئی مشکل کام نہیں، قطر مشکل کام نہیں، بس مسئلہ ہے پکے ارادے کا، اس راستے پر چل دینے کا، توبہ کرنے کا، اور ایسے اللہ کے بندوں کو تلاش کر کے ان سے پوچھنے کا صاف کہ بھائی آپ جس راستے سے گزر کر کچھ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے گناہوں سے بچنے لگے ہیں، مجھے بھی اپنے تجربوں کی روشنی میں اس راستے پر چلا دوں۔ آپ نے بھی ٹھوکریں کھائی ہیں، آپ نے بھی تجربے کیے ہیں، آپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اور آپ نے ان غلطیوں کا علاج پوچھا ہے، بالکل صاف بات ہے۔ حکیم الامت حضرت اقدس حضرت ثانوی مولانا احمد قدم آج دنیا جن کے بارے میں جس وقت ان کا نام لیتی ہے جانتی ہے کہ اصلاح کا امام، لیکن جانتے ہیں ان پر کیسا وقت گزرا ہے، خود ان پر کیسا وقت گزرا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثانوی نے اپنے ایک بات میں اپنا وہ حال بیان کیا، حال کو پڑھ کر چیخیں نکل گئی میری، یا اللہ، حضرت ثانوی پر یہ حال گزرا۔ حضرت کا حال یہ گزرا ہے کہ میں دیوانوں کی طرح مارا مارا پھرتا تھا، جس سے کوئی امید نظر آتی تھی، اور میں جا کر اس کی بات سنتا تھا اور اس کو کہتا تھا مجھے اپنا مرید بنا دو، آپ مجھے میرے رہبر بن جائیں، آپ کسی طرح مجھے میری اصلاح کر دیں۔ کتنوں کے پاس گئے اور عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں، میں تو ان واقعات کو پورا اس وقت بیان بھی نہیں کرتا۔ خود حکیم الامت حضرت ثانوی اللہ کیا کیا ہوا تھا،
اور ساتھ یہ فرمایا مگر میرے اللہ ایسی طلب اور پیاس تھی، اور آخر میں یہ بھی لکھا کبھی کبھی زیادہ طلب بہت پریشان کن بن جاتی، اس لیے کہ وہ ہر شخص کے پاس لے جاتی ہے، جدھر سے امید ہوئی وہ اس در پر لے جا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا اللہ کا فضل تھا میں کسی گمراہ کرنے والے آدمی کے پاس نہیں پہنچا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے سید الطائفہ حضرت حاجی عبداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ تو وہ تو ہاتھ چھاننی پڑتی ہے، در در جانا پڑتا ہے، اور شاید جتنی اونچی استعداد ہوتی ہے اس کو اتنی ہی زیادہ تڑپا کر، اس کو اتنی ہی زیادہ سلگا کر، اس کو اتنی ہی زیادہ تھکا کر اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ اتنی قدر کرے گا۔ پھر اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں خود بھی لازمی طور پر اللہ والوں کو تلاش کریں، اپنی گھر کی مستورات اور بچیوں کو بھی ابتدائی زندگی میں، بالکل ابتدائی زندگی میں سچ کہتا ہوں اس طرح متوجہ کریں، بزرگوں کے واقعات پڑھ کے سنائیں۔ حضرت تھانوی کے بعد میں ارشاد فرمایا گیا عورتیں جو اللہ والوں کی صحبت میں نہیں لے سکتی، ان سے مل نہیں سکتی، ان سے براہ راست بات نہیں کر سکتی، فرمایا ان کا دل چھوٹا نہ ہو۔ اب بزرگوں کے واقعات کو پڑھا کریں، انشاءاللہ وہی نسبت منتقل ہو، وہی فیض پہنچے گا۔ ان کے واقعات پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں، اپنے بچوں کو وہ چیزیں پڑھوائیں، اپنے بچوں اور بچیوں کے دلوں میں بچپن سے وہ تمنائیں پیدا کر دیں، ان کے دل میں شوق کی آگ بھڑکا دیں۔ بچوں کے اندر تمنا آ جائے مجھے رابعہ بصریہ جیسا بننا، بچیوں کے اندر تمنا آ جائے، بچوں کے اندر تمنا آ جائے مجھے خواجہ معین الدین چشتی جیسا بننا، مجھے امام غزالی جیسا بننا، مجھے باعزید بستانی جیسا بننا، مجھے جنید و شبلی جیسا بننا، مجھے امام بخاری اور حنیفہ اور شافعی جیسا بننا۔ یہ بلند عزائم دلوں کے اندر اپنی اولاد کے اندر منتقل ہم اور آپ کر سکتے ہیں اگر شروع سے متوجہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جی چاہتا ہے گمان غالب کر کے بلکہ یقین کر کے ایک بات کہوں، اتنے گرم موسم میں آپ کا یہاں آنا بیکار نہیں جائے گا، انشاءاللہ بیکار نہیں جائے گا۔ آپ کے آنے کے تو خیر اس عاجز کی بھی مغفرت ہوگی، آپ کے نصیب بھی روشن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کے خاندان اور نسلوں کی تقدیر بدلیں گے انشاءاللہ۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، لوگ سرد مقامات پر جاتے ہیں، ٹھنڈے مقامات پر جاتے ہیں، تفریحی مقامات پر بچوں کو لے کر جاتے ہیں، آپ بھی جا سکتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا بعد میں جانے کا ارادہ ہو اور آپ نے آج کی تاریخ طے کیا کہ نہیں اس تاریخ تک تو نہیں جائیں گے، اس کے بعد جائیں گے، اس لیے کہ وہاں پہنچ کر مغفرت کی دعا کریں گے، شاید اس مجمع کی برکت سے اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ کیونکہ بھائیوں ایک خوشخبری سنو اور بہنوں تم بھی سنو، ایک خاص بات، آپ نے کبھی کسی سخی کے یہ رویہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ بہت سے فقیر اس کے دربار پر جائیں، جمعے کا دن ہو، رمضان کا کوئی دن ہو، عید کا موقع ہو، اور وہ سائل اور فقیر لوگ کسی سخی کے دربار پر جا کر بھیک مانگیں، اور وہ سخی باہر نکلے اور ان سائلوں پر نظر ڈالے، کھڑے گئے وہاں 25 سائل، اس میں سے 4-5 کو بلائے ادھر آؤ، تم ادھر آؤ، تم ادھر آؤ، تم ادھر آؤ، اور 4-5 کو خیرات دے دی، زکات دے دی، بھیک دے دی، کپڑا دے دیا، پیسہ دے دیا، اور باقی سے کہا کہ تم خالی ہاتھ واپس جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ کبھی کوئی سخی ایسا کرتا ہے؟ ہم کیسے یہ گمان آج کر لیں کہ ہم سب سائل بن کر اللہ کے سامنے آج آئے ہیں اور اللہ ہم میں سے چھانٹ لے گا، کچھ کو دے دے گا اور باقی کو خالی ہاتھ واپس کر دے گا؟ ہم اللہ سے یہ بدگمانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ اللہ ان میں سے کچھ سائل تو آپ کو پسند ہوں گے، کچھ تو آپ کو پسند ہوں گے، اور آپ کی جب ان کو دینے کا ارادہ کریں گے تو آپ کی غیرت اور رحمت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ کچھ کو دے دیں اور باقی کو خالی ہاتھ واپس کر دیں، ان کا منہ لٹک کر واپس چلا جائے، بیچارے افسردہ واپس چلے جائیں۔ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آج اللہ رب العزت آپ کی طرف سے جب عطا ہوگی تو آج ہم سب کو ملے گا، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی عالم، کوئی غیر عالم، کوئی تاجر، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی آج خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ آج اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ لے کہ اللہ ہم کو اپنا بنا لیجیے،
اللہ ہم کو اپنا بنا لیجئے اور اپنی سچی طرف ہمارے دل کے اندر اس کی آگ بھڑکا، چین نہ آئے ہم کو، ایک بے چینی اور ایک اضطراب اور ایک بے قراری کی کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اس وقت تک چین نہ آئے جب تک ہمارے دل میں اللہ کی محبت غالب نہ ہو جائے، اللہ کی یاد ہر وقت ہم کو نصیب نہ ہو جائے اور اللہ کا ہر وقت ساتھ ہم کو نصیب نہ ہو جائے، ایک ایسی بے چینی ہم کو نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہماری یہ تمنائیں پوری کر دے، اپنے کرم سے آج ہماری یہ دعائیں، ہمارے یہ ارمان اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے، اور بھی ہماری جو آج جائز تمنائیں ہوں ہم زبان سے کہیں یا نہ کہیں، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر ہم کو اپنا بنا لے، عافیت کے ساتھ ایمان کامل عطا فرما، ایمان کامل عطا فرما، اور ہماری نسلوں اور خاندانوں میں ایمان کامل بلکہ ولایت کامل عطا فرما۔ اللہ کے خزانوں میں کچھ بھی بعید نہیں، اللہ کے خزانوں میں کچھ بھی بعید نہیں۔ دعا مانگنے سے پہلے تھوڑی دیر ذرا سا مراقبہ کریں، تھوڑی دیر ذرا سا ذکر مراقبہ کریں، ذکر قلبی کریں، گردن کو جھکا لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے اور اپنے من کی دنیا میں جھانکیے، اپنے دل کی دنیا میں جھانکیے، تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے اور میرے دل کی تمام گندگیاں اور ظلمتیں دھل رہی ہیں اور میرا دل خوشی اور شکر کے مارے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جب میں اشارہ کروں انسان جب اپنے من کی دنیا میں جھانکتا ہے اس کو اپنی اصلی تصویر نظر آتی ہے، والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، سرور ایسا عطا کر دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، رحم فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، اتنی ہے تمنا دل بدل دے، تیرے دل شکستہ
خوشیاں، کرو قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا ہم ادا کر دل بدل دے، جو سامنا تیرا روز محشر، جو سامنا تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، رہوں میں سر بسجدہ تیرے در پر، خوشبو ایسا عطا کر دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل لے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل لے، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، ہوا حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں. آج معاف فرما دیجیے میرے مولا، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. اے اللہ اس پورے مجمع کو قبولیت کی نگاہ سے دیکھ لیجیے، دیکھ لیجیے میرے اللہ، دیکھ لیجیے. اے اللہ دیکھ لیجیے میرے اللہ، دیکھ لیجیے. آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا. میری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال. میرے مولا اتنی گرمی کی دوپہر میں اللہ بھکاری کسی دروازے پر جائے گا، اللہ کوئی کافر بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دے گا. میرے اے میرے مولا، اے میرے رب، اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے. اللہ ہماری آج دعا قبول فرما دیجیے. اللہ ہماری مرادیں پوری کر دیجیے. اللہ ہماری مرادیں پوری، اللہ ہماری مرادیں پوری کر دیجیے. اللہ ہماری مرادیں پوری کر دیجیے. اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے میرے اللہ، اپنا بنا لیجیے میرے اللہ، اپنا بنا لیجیے. اے اللہ ہمارے سینوں میں اپنی محبت کی آتش فروزہ کر دیجیے میرے اللہ. اللہ اپنی یاد نصیب فرما، گناہوں سے بچا لیجیے میرے اللہ، گناہوں سے بچا، گناہوں سے بچا لیجیے میرے اللہ، گناہوں سے بچا لیجیے، گناہوں سے بچا لیجیے. اللہ ہم اپنے بلبوتے پر گناہوں سے نہیں بچ سکتے، اللہ نہیں بچ سکتے. بچا لیجیے میرے اللہ، بچا لیجیے اللہ، بچا لیجیے. اے اللہ، اے اللہ بوڑھے بھی رو رہے ہیں، نوجوان بھی رو رہے ہیں، بچے بھی بلک رہے ہیں، آپ کی بندیاں بھی رو رہی ہیں میرے اللہ، میرے اللہ. اے اللہ بندیوں کی آنکھ میں آنسو تو کوئی دیکھ نہیں پاتا. اے اللہ، اے اللہ ماں کی آنکھ میں آنسو کوئی اولاد نہیں دیکھ پاتی.
بیوی کی آنکھ میں آنسو کوئی شوہر نہیں دیکھ پاتا، اے اللہ بہن کی آنکھ میں آنسو کوئی بھائی نہیں دیکھ پاتا، اے اللہ بہن کی آنکھ میں آنسو کوئی بھائی نہیں دیکھ پاتا۔ اے میرے اللہ، اے اللہ اپنی بندیوں کے آنسو کے طفیل آج ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، اے اللہ قبول فرما لیجیے۔ مالک میرے مالک راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، اے اللہ قبولیت سے نواز دیجیے، اے اللہ قبولیت سے نواز دیجیے، اے اللہ عزت کی زندگی عطا فرمائے، اے اللہ عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اطاعت والی زندگی عطا فرمائے، نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس جگہ کو قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، علم و ذکر کا مرکز بنا، اے اللہ علم و ذکر کا مرکز بنا، اے اللہ علم و ذکر کا مرکز بنا، اے اللہ کسی نے لا کر بٹھایا، اے اللہ اے میرے مولا اس قابل نہیں ہے، میرے اللہ ہرگز اس قابل نہیں ہے، اے اللہ کیا کرے میرے مولا، آپ کی مدد چاہیے میرے اللہ، آپ کی مدد، اے اللہ اپنی مدد شامل ہاتھ فرما، اپنی مدد شامل ہاتھ، اے اللہ اپنے جن بزرگوں کی نسبت آپ نے عطا فرمائی ہے ان کے سامنے روز محشر اے اللہ شرمندگی سے بچا، رسوائی سے بچا، اے اللہ آپ نے اپنی ستاری کی جو چادر ڈال رکھی ہے، اے اللہ اگر وہ چادر ذرا سی آپ کھسکا لیں تو اے اللہ یہ سارا مجمع بھاگ جائے، اے اللہ اتنی بدبو آئے گی ہمارے گناہوں سے کوئی بیٹھنا گوارا نہ کرے گا، اے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ اس ستاری کی چادر کے ہم یہاں بھی محتاج ہیں اور اے اللہ مرنے کے بعد بھی محتاج ہوں گے، مرنے کے وقت بھی محتاج ہوں گے، اے اللہ مرنے کے بعد اگر یہ ستاری کی چادر آپ نے کھسکائی، اے اللہ تم اپنے ماں باپ کو کیا منہ دکھائیں گے، اے اللہ اپنے شیخ کو کیا منہ دکھائیں گے، اپنے استادوں کو کیا منہ دکھائیں گے، اپنی اولادوں کو کیا منہ دکھائیں گے، اپنے دوستوں کو کیا منہ دکھائیں گے، اپنے شاگردوں کو کیا منہ دکھائیں گے، اے اللہ ماں ہم سے کہے گی، ماں ہم سے کہے گی یہ تم کیا کر کے آئے ہو، یہ تم کیا کر کے آئے ہو، ہم نے تو تم کو اچھے مدرسے میں پڑھایا تھا، تمہارے لیے کعبے کا پردہ پکڑ کے دعائیں مانگی تھی، اے اللہ یہ تم کیا کر کے آئے ہو، جہاں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جہنم میں کی طرف لے جائے جا رہے ہو، بیٹا میں تمہیں نہیں بچا پاؤں گی، اے اللہ اپنے باپ سے کیا ہم کا تک بھاگیں گے جھکیں گے، اے اللہ آج ہم کو معاف کر دیجیے، اب تک کے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور اپنے ایک بنا دیجیے، ہمارے اخلاق اچھے کر دیجیے، ہمارے معاملات اچھے بنا دیجیے، ہماری معاشرت سدھار دیجیے، ہمارے عقائد سدھار دیجیے، اے اللہ توحید عطا فرما، توحید کامل عطا فرما، اتباع سنت نصیب فرما، شرک اور بدعت کی ذرات سے بچا، اے میرے اللہ جو مانگ رہے ہیں وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ جائے وہ بھی عطا فرما، نصیب اچھا کر دیجیے، ہماری اولاد کے نصیب اچھا کر دیجیے، بیٹوں اور بیٹیوں کا نصیب اچھا کر، ان کی اولادوں کا نصیب اچھا کر، اے اللہ اولاد کے غم سے بچا، اولاد کے دکھ سے بچا، اولاد کے دکھ سے بچا، اولاد کے دکھ سے بچا، اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، اے اللہ بہت سے لوگ عمرے پر جا رہے ہیں، بہت سے لوگ عمرے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اے اللہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم بھی وہاں حاضر ہو جائیں، اے اللہ بلوا لیجیے میرے مولا، بلوا لیجیے میرے مولا، بلوا لیجیے میرے اللہ، بلوا لیجیے اس کے ساتھ محبت کے ساتھ، اے اللہ اپنے در پر حاضری نصیب فرما، اپنے محبوب کے روزے اثر پر حاضری آسان فرما، اے اللہ مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت تبلیغ کے عالی کام کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے تمام اکابر و مشائخ کی حفاظت فرما، تمام مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ اس شہر کی حفاظت فرما، اس گاؤں کی حفاظت فرما، پڑوس کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ریاست کی حفاظت فرما، اے اللہ بمبئی اور بمبئی کے لوگوں نے ہمیشہ اکابر اہل اللہ کی قدر کی ہے اور بزرگوں کی دعائیں لی ہیں، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ اہل بمبئی کو اللہ نے اخلاص عطا فرمایا ہے، اے اللہ ان کی اولادوں اور اولادوں کی اولادوں میں اے اللہ اخلاص کو جاری رکھ، اے اللہ علم و ذکر کو راضی رکھ، اے اللہ اہل علم اور ذکر کی توجہات عطا فرما، پورے ملک میں برسا، پورے بر صغیر میں برسا، اے اللہ ہمارا یہ ملک ہندوستان اے اللہ یہ بزرگوں کا شہر ہے، یہ اولیاء اللہ کا ملک ہے، رشیوں منیوں کا ملک ہے، اے اللہ اس ملک میں روحانیت کو واپس فرما، محبت
محبتوں کو واپس فرما اور انہی محبتوں اور روحانیتوں کے ذریعے سے ایک بار پھر اللہ اس ملک میں انصاف کے نظام کو قائم فرما، دہشت گردی کو ختم فرما، آتنکواد کو ختم فرما، بدامنی کو مٹا، خوف کو مٹا، جہل کو ختم فرما، بے حیائی کو ختم فرما، منکرات کو ختم فرما، عریانیت کو ختم فرما۔ اے اللہ جس شہر سے فلموں کے ذریعے عریانیت پھیلائی گئی اسی شہر سے اے اللہ علم و ذکر کے ذریعے سے حیا اور حجاب کی معاشرت کو قائم کر کے اپنی قدرت دکھا دے، اپنی قدرت دکھا دے، زندہ کو مردہ سے نکالنے والے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والے اور دن کو رات سے نکالنے والے اور اے رات کو دن سے نکالنے والے، کفر کے ملک سے ایمان کی دعوت کو پھیلا کر دکھا دے اے اللہ، قبرستان سے ایمان کو پھیلا کر اپنی قدرت دکھا دے اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے اللہ ہمارے اے اللہ آنے والے دن کو ایک گزرے ہوئے دن سے بہتر بنا، اے اللہ گزرے ہوئے دن سے بہتر بنا، آنے والی راتوں کو گزری ہوئی راتوں سے بہتر بنا، برے دن سے بچا، بری رات سے بچا، برے جذبات سے بچا، برے دوستوں سے بچا، بابرکت روزی عطا فرما، بابرکت سواریاں عطا فرما، بابرکت مکان عطا فرما، بابرکت جوڑے نصیب فرما، بابرکت اولاد نصیب فرما، اے اللہ بابرکت زندگی بہت نصیب فرما اور وقت مقرر پر بابرکت بہت نصیب فرما، اے اللہ آسان بہت نصیب فرما، ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ آپ کے یہ بندے اور بندیاں ان سب کی پریشانیاں اور ضرورتیں آپ کے علم میں ہیں، ان کی تمنائیں آپ کے علم میں ہیں، اے اللہ جن ضرورتوں کے پورا ہونے میں خیر ہو اور جن تمناؤں کے پورا ہونے میں خیر ہو ان سب کو عافیت کے ساتھ پورا فرما، ان سب کو عافیت کے ساتھ پورا فرما، اے اللہ ہمیں مستجاب الدعا بنا، اے اللہ ہمیں مستجاب الدعا مایا بنا، اے اللہ ہم کو اپنے دل کا بھکاری بنا، اے اللہ ہمارے بزرگوں سے اور ہم ان کے غلاموں سے آپ کے جو بندے اور بندیاں نیک گمان رکھتے ہیں اور ان سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا لکھتے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو لکھنا چاہتے تھے نہیں لکھ سکے، اے اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما، اور اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری تمام ضروریات کے کفالت اے اللہ خزانے غیب سے فرما، خزانے غیب سے فرما، اپنی کسی مخلوق کی طرف دل کا خیال بھی نہ جانے دے، دل کا خیال بھی نہ جانے دے، انفرادی اور دین کے کاموں کی اجتماعی ضروریات کے لیے اے اللہ ہمیں آپ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو دور کی بات ہے، اشاروں کنارے میں بھی تذکرہ کرنے سے بچا، تذکرہ کرنے سے بچا، تذکرہ کرنے سے بچا، تذکرہ کرنے سے بچا، اے اللہ ایک درخواست اور ہے، اے اللہ ایک درخواست اور ہے، ایک التجا اور ہے میرے اللہ، محسن اعظم رحمت جو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب خطاکاروں گنہگاروں کے نام لے لے کر ان کی خدمت میں آج ہم ہماری طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے، اے اللہ درود و سلام بھجوا دیجیے ان پر اور ان کی حال پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، تابعین و تابعیات پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام صالحین و صالحات پر، ائمہ و مجتہدین پر، محدثین و فقہاء پر، علماء ربانیین پر، ہمارے اکابر پر، تمام سلاسل روحانیت و سلاسل مقبولہ کے مشائخ پر، اور اے اللہ ہمارے والدین پر، ان کے ہمارے اساتذہ پر، ہمارے مشائخ پر، اے اللہ ان پر برکتیں نازل فرما، ان پر ہم سب کی طرف سے سلام بھیج، ہم پر ہم سب کی طرف سے سلام بھیج، اور میرے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔